تو میں آگے جانے سے پہلے یہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ مذہب یا دین یا دھرم یا ریلیجن ہے کیا، تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سوسائٹی کیا ہے، بہتر معاشرہ کیا ہے، اچھا انسان کون ہوتا ہے، اس فزیکل کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ یعنی اس طرح کے سارے سوالوں کا جواب، دعویٰ ان کا بھی یہ ہے، لیکن وہ یہ جی، کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریزننگ کی بنیاد پہ ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو ڈیفینیٹلی سائنس بھی اس ہی ڈائریکشن میں ہے اور حقیقت کی تلاش میں مستقل لگی رہتی ہے۔ تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ الحاد اس پہ کھڑا ہے کہ جو بھی بات کی جائے، جو بھی آپ نظریہ پیش کرے، کچھ بھی کہے، تو اس کے لیے آپ ایک منطقی دلیل اور ایک اس کے لیے شواہد یا ثبوت فراہم کیا۔ تو بس نماز پڑھو، بس روزہ رکھو، بس زکوٰۃ دو، اور بس اس کے پیچھے جو ہے لائک جو فزیکل آپ ایکشن کر رہے ہیں، یعنی کہ مقصد کیا ہے؟ تو جب سوال ہی نہیں ہے تو پھر جواب، جب سوال کی ہی اجازت نہیں ہے تو جواب تو بہت دور کی بات ہے۔ رب العالمین ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین۔ تو آپ کے جو فرمانا چاہ رہے اس کے حساب سے علم کیا ہے؟ تو اب جب ہم مذہب کو دیکھتے ہیں تو یعنی اسلام، اب میں مذہب بولوں گا تو اس میں تمام مذاہب آ جائیں گے، تو میں اسلام یوں بول رہا ہوں محسوس کرنے کے لیے، تو اس کے اندر جو خدا کا کانسیپٹ ہے، دیکھیے، اگر خدا ایک وجود رکھتا جس کے ہاتھ بھی ہوتے، جس کا پیر بھی ہوتا، جس کا چہرہ بھی ہوتا، جو اپنی زبان سے بولتا بھی، جس کی ایک زبان بھی ہوتی، تو پھر خدا کو کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ وہ اپنے مخلوق کو سکھانے کے لیے خود اس دنیا میں اتر کے، اسی کتاب میں جیسے چلو جہاں پر یہ ہے نا ید اللہ فوق ایدیہم یا اس طرح کی، تو وہاں تو یہ ہم لے لیتے ہیں کہ ہاں، لیکن وہاں تو ہم لے سکتے ہیں کہ قدرت خدا کی، مدد اس کی، نصرت، لیکن جہاں پر اس نے یداہ مبسوطہ، دو ہاتھ ہے اس کے، تو اس کو ہم کیسے وہ کریں گے؟ دو قدرت، یہ اللہ کے ہاتھ، اگر اللہ ہاتھوں والا اللہ ہونے لگا تو ہم نے تو محدود کر دیا اللہ۔ سب سے پہلے اس کو سمجھانے کے لیے اس نے پھر بندہ بھی بھیج دیا۔ اب وہ بندہ آپ کے نزدیک محمد اور آل محمد ہے، ٹھیک ہے؟ تو آل محمد سے مراد آپ کی کیا ہے؟ تو آپ اثنا عشری شیعہ اصولی ہیں یا اخباری ہیں؟ اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں نا کہ آپ اس کے اندر یہ جو پہلی حدیث لکھی، دوسری، اس میں کون سی حدیث پہ سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، شولوم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری خواہش یہ تھی کہ میں نے اپنے چینل پہ چونکہ الحاد سے متعلق کچھ پروگرامز کیے تھے، اور اس میں خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا صاحب علم، صاحب دانش شخص مل جائے جس کے ساتھ میں مذہب کے مقدمے پہ بات کروں کہ اہل مذہب الحاد کے مقابلے پر اپنا مقدمہ کیا پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ڈھونڈ رہا تھا، تو پھر مجھے پروفیسر ڈاکٹر سید فیض احمد صاحب ملے۔ ان کی ایک دو گفتگویں میں نے سنی، خاص طور پر گزشتہ دنوں انہوں نے اویس صاحب کے ساتھ غالباً اس پہ ڈیبیٹ کی تھی، اور پھر ہمارے بہت محترم دوست ذکی رضوی صاحب نے بھی ڈاکٹر صاحب کا نمبر فراہم کیا، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب چونکہ خود سائنس کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اور امریکہ کی اوہایو یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہیں، اور کافی سالوں سے ریسرچ اور ان تحقیق کے میدان سے وابستہ ہیں ڈاکٹر صاحب، اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کا تخصص ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود اپنی محنت سے پیاس جو انسان کو لگتی ہے فکر کی، سچائی کی تلاش کی، ایک تو انسان پیدائشی مسلمان، پیدائشی دہریہ، پیدائشی کوئی مذہب پہ ہوتا ہے، لیکن ایک انسان پھر تلاش کرتا ہے، اس کو بحران کا سامنا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ وجودی سوالات اٹھتے ہیں، تو پھر ایسا شخص جب تحقیق کرتا ہے تو طالب علم کے طور پر ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ایسا آدمی یا ایسا شخص جو ہے وہ گہرائی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس نے اپنے اندر سے جو طلب آئی ہے، جو اس کے اندر سے زوردار قسم کا ایک جذبہ پیدا ہوا، اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے وہ تلاش کا سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جتنی گفتگو کی اس دن،
اور باقی ان کے چینل پہ بہت کچھ اس طرح. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ مجھے اس موضوع پہ مناسب ترین اگر کوئی شخص ہے تو ڈاکٹر صاحب ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے مجھے ٹائم دیا گفتگو کے لیے. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. اگر ڈاکٹر صاحب جب ہم الحاد یا مذہب کا مقدمہ کے اوپر بات کریں گے یا اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں, تو میں آگے جانے سے پہلے یہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ مذہب یا دین یا دھرم یا ریلیجن ہے کیا, تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ شکریہ, بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا, اور پہلا کوشچن ہی بہت خوبصورت کہ مذہب بیسیکلی ہے کیا. اور اگر آپ دیکھیں تو مذہب زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کا نام ہے, اور کوئی ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کے ساتھ, یعنی کہ کوئی ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کری گئی ہے, آپ کو ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر اس طریقے کو استعمال کرو گے تو زندگی اپنی بہترین طریقے سے گزارو گے. تو مذہب کی آسان ترین ڈیفینیشن یہی ہے. کوئی بھی آپ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ اپنی زندگیوں میں اس کو گزارنے کے لیے, زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں. اور بذات خود مذہب کی اگر بات کریں تو مذہب کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک سیٹ آف رولز ہوتے ہیں, کچھ قانون ہوتے ہیں ہر مذہب میں. اس قانون کو آپ فالو کرتے ہیں, اس کو آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے. تو آسان ڈیفینیشن میرے خیال میں یہی ملتی ہے, کوئی بھی مذہب. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی ہم انسان کی سیکولر دانش کی ہسٹری بھی ہم جب پڑھتے ہیں, جس کو ہم فلسفی کہتے ہیں, تو اس کے اندر بھی بڑے بڑے دماغ پیدا ہوئے. یعنی اگر ہم ملتا سے شروع کرتے ہیں, مغربی فلسفہ, یونان کا ایک قصبہ, تو تالیس وغیرہ جہاں سے, اور اس سے لے کر لمحہ موجود تک انسانی تاریخ کے بڑے دماغ آئے. تو ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم انسان کے بنیادی سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. انسان کو بہتر زندگی, سوسائٹی کیا ہے, بہتر معاشرہ کیا ہے, اچھا انسان کون ہوتا ہے, اس فزیکل کائنات کی حقیقت کیا ہے, اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے. یعنی اس طرح کے سارے سوالوں کا جواب دعویٰ ان کا بھی یہ ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریزننگ کی بنیاد پہ ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے. تو مذہب ان سوالوں کا جواب دینے یا ایک اچھی زندگی, بہتر زندگی گزارنے کے لیے جو رہنمائی دینے کا دعویٰ کرتا ہے, تو اس کا سورس آف نالج کیا ہے؟ دیکھیے اب یہاں یہ تین الگ الگ دیکھیں کوشچن ہیں. اصل میں آپ کے ایک کوشچن میں یہ تین الگ الگ چیزیں. ایک تو یہ ہوا کہ کسی بھی مذہب کا سورس کہاں سے آتا ہے, اس کے پاس یہ قانون وہ کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں, کہاں سے اس کے پاس یہ قانون آتے ہیں کہ ان قانونوں پہ چل کے آپ زندگی کو بہتر طریقے سے آپ گزار سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے کہا کہ جو فلاسفر ہیں, بڑے بڑے فلاسفر ہیں, انہوں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد کچھ قانون بنائے اور کہا کہ اگر آپ ان پہ چلو گے تو یہ بھی بڑے اچھے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے آپ کو بڑا مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. یہ پوائنٹ بھی, یہ ہو گئے دو طریقے. اور ایک اور طریقہ ہے جو ہم مسلمان جس کو کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے یہ سب سے بہتر ہے, اور یہ ہمارا کلیم ہے, یہ ہم کہتے ہیں. اور اچھا, اس کی بنیاد, اب یہ تین دیکھیں الگ الگ چیزیں ہوں گی. مسلمانوں کے اندر میں نے تمام جو آسمانی کتابیں ہیں میں نے اس کو بھی شامل کیا ہے فار دا ٹائم بینگ, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ توریت ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے زبور ہو, یعنی کہ اہل کتاب کو جو ہم کہہ دیں, میں نے اس لیے مسلمانوں کے امبریلا میں اس کو رکھا ہے. یعنی کہ ایک وہ مذہب جو آسمانی مذہب ہے, ایک وہ مذہب جو آسمانی نہیں ہے, الہامی مذہب ہے. یہ دو ہو گئے. اور تیسرا طریقہ وہ ہو گیا جو فلاسفر, جو فلاسفی بیس یا کسی ریسرچ کی بنیاد کے اوپر اپنے قانون دیتے. تینوں ہی طریقے کے لوگ, تو تینوں ہی طریقے کے گروپس کوئی نہ کوئی قانون دیتے ہیں, طریقہ کار دیتے ہیں عام لوگوں کو زندگی گزارنے کا, چاہے وہ فلاسفرز ہو, چاہے وہ الہامی ہو, چاہے وہ آسمانی ہو, یعنی آسمانی مذہب ہو, الہامی مذہب ہو, چاہے وہ فلاسفر بیس گروپ ہو. تو ہے تینوں الگ الگ. اور اب بات یہ ہے کہ ان تینوں کے اندر جو کامن چیز ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ہے
तीनों तलाश एक ही चीज को कर रहे हैं, तीनों तलाश कर रहे हैं कि हम बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारें। अब बेहतरीन जिंदगी, किसी भी चीज को जब आप तलाश करते हैं, किसी चीज का जब हल ढूंढ रहे होते हैं, किसी भी मसले का जब आप हल ढूंढ रहे होते हैं, तो हल ढूंढने के लिए जो आप तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या होता है, उसको बनाते हैं आप बुनियाद इल्म को, कि उनके पास ये मालूमात, ये नॉलेज, ये इल्म कहाँ से आया। अब इल्म को भी देखें तो इल्म के भी दो हिस्से होते हैं, दो तरीके के इल्म होते हैं। एक होता है आपका जिसको कहते हैं रिलेटिव नॉलेज। रिलेटिव नॉलेज का मतलब ये है कि आपने कुछ इल्म यहाँ से लिया, कुछ इल्म यहाँ से लिया, कुछ इल्म यहाँ से लिया, यानी कि कसबी इल्म आपने कस्ब किया, कहीं से ढूंढा, कहीं से ढूंढा, कहीं से ढूंढा, और अलग अलग मालूमात को जमा करके एक कानून को बनाया, और वो आपने अपने अंदाज से, अपनी फहम से, अपनी अकल से उसको कोशिश करी कि मैं बेहतरीन इल्म को ढूंढ के, बेहतरीन मालूमात को एक जगह जमा करके उसको एक कानून की शक्ल दे दूं, तो ये बेहतरीन तरीका हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया, अच्छा ये जो तरीका है ये फिलोसफर और रिसर्च बेस का मेथड, इसी तरह वो कानून को बनाते हैं। दूसरा हो गया आपका इल्हामी तरीक़ाकार। इल्हामी तरीक़ाकार भी यही होता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल मैथड्स से, रूहानी तरीक़ेकार से कोई ना कोई इल्हाम कहते ही उसको है कि कोई बता रहा है, कहीं से आ रहा है, कहीं से नाज़िल हो रहा है। अब वो कहीं कहाँ है ये एक डिबेटेबल थिंग है, मगर कोई जरूर है जो उसको इल्हाम कर रहा है। अब अगर वो इल्हामी तरीक़ेकार से कोई उसको यही कानून या कोई कानून बता रहा है और वो उस पे चल के उसने खुद उन कानून पे चला और उसको वो बेहतरीन कानून लगे, तो उस शख्स के फॉलोअर्स, जो उस शख्स को मानने वाले थे, जो उसको पीछे उसके चलने वाले थे, उन्होंने भी उस तरीके को अपनाया और वो भी एक मजहब बन गया जिसको हम इल्हामी मजहब कहते हैं। और फिर हम आसमानी मजहब की बात करें, जिसमें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान की बात अगर हम करें, जिसमें 3 मजहब अभी दुनिया में मौजूद भी हैं, मुसलमान हो गए, क्रिश्चियनिटी हो गए और यहूदी हो गए। इन तीनों की बात करें तो इसके अंदर ये कहते हैं कि कोई वही एक इल्हाम जो अननोन था अब यहाँ नोन हो चुका है, जो मालूम जिसका नहीं था नाम, अब उसका मालूम हो चुका है कि एक खुदा है, एक क्रिएटर है, एक अल्लाह है, गॉड है, जिसने ये कानून हमें दिए हैं जिंदगी बसर करने के। तो देखिए तरीके तीनों एक ही है और तीनों ढूंढ एक ही चीज को रहे हैं, वो है बेहतरीन जिंदगी। और बेहतरीन जिंदगी के लिए वो ढूंढ रहे हैं इल्म को, चाहे वो कसबी हो। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है, जो आसमानी मजहब है, इसके अंदर जो इल्म आया है ये कसबी नहीं है, ये कामिल इल्म है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है रादर देन रिलेटिव नॉलेज। तो ये कामिल इल्म जो है वो ही दे सकता है जो कामिल खुद हो, जो मुकम्मल खुद हो। और हमारा ये दावा है कि जो इलाही निज़ाम है वो मुकम्मल है, वो कामिल है और उसमें कोई कजी नहीं है, कोई उसमें इनकम्प्लीटनेस का कोई पहलू नजर नहीं आता है। इसलिए उसके तमाम कानून जो है, जो हकीकी परवरदिगार के, जो हकीकी गॉड के, जो ट्रू गॉड के जो कानून है, उसमें कोई कजी नहीं है। तो ये 3 मैंने आपको ब्रीफली कोशिश करी बताने की कि ये 3 तरीके होते हैं और इसी तरह पूरी दुनिया में मामला चलता है। जी बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और चीज मुझे बताया, जब हम साइंस बोलते हैं तो क्या साइंस भी कोई सोर्स ऑफ नॉलेज है, और क्या वो भी इंसानों के उसी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए वजूद में आया है? बिल्कुल ऐसा। ये साइंस की जो अब आपने पीछे अपने लिखा हुआ भी है, जो मुझे नजर आ रहा है, जनरल प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं यहाँ से, तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही को तो साइंस कहते हैं। रिसर्च यानी कि फिर ढूंढो,
अगेन रिसर्च मतलब सर्च करते रहो, ढूंढते रहो, तलाश करते रहो, मुस्तकिल तलाश के पास कोई चीज डेवलप करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इसी को कहते हैं कि पहले रिसर्च करो, रिसर्च कहते हैं इसको किसी चीज की तलाश करो, और वो तलाश नामुकम्मल है, यानी कि फिर तलाश इसी को साइंस कहते हैं। साइंस कुछ भी नहीं है, साइंस को कहते ही इसको है कि जो हर वक्त किसी चीज की तलाश में लगी रहे। अब जब आप किसी चीज की तलाश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और वो जो कुछ मिलेगा वो आपकी अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिश से, आप जब अपनी कोशिश कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपके पास पूरे स्टैटिस्टिक्स होंगे, पूरा तरीकाकार होगा कि आपने उसको कैसे ढूंढा और ढूंढने के बाद क्या पाया, और वो चीज जो आपने तलाश करी उसकी क्या अहमियत है। तो डेफिनेटली साइंस भी इसी डायरेक्शन में है और हकीकत की तलाश में मुस्तकिल लगी रहती है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि साइंस भी एक इल्म को जाहिर करती है, इसमें कोई शक नहीं। सही, ठीक। अच्छा सर, अब मैं अगला एक सवाल करके फिर इस मजहब के मुकदमा उस पे हम मजहब के मुकाबले पे एक निज़ाम फिक्र मौजूद है जिसको हम एथियज्म या इल्हाद या उर्दू में दहरियत भी कहा जाता है। तो जब हम लफ्ज दहरिया या दहरियत या इल्हाद या एथियज्म इस्तेमाल करते तो उससे क्या मुराद है, वो क्या फिक्र है, वो क्या चीज है? देखिए, जो आजकल वेस्ट के अंदर स्पेशली एथियज्म बहुत ज्यादा मतलब कॉमन है, स्पेशली जो पढ़े लिखे हजरात हैं, स्पेशली द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जितने हैं, ये मोस्टली जो है इल्हाद की तरफ, एथियज्म की तरफ ज्यादा टिल्ट होते हैं। और जो जनरल इसकी बात है, जो ट्रू इल्हाद की डेफिनेशन है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मली आम इस्लाह, जो आम इल्हादी, आम एथियस्ट जो अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो कानून चाहिए है उसकी कोई दलील होनी चाहिए, किसी भी कानून की दलील नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी फेथ को इस तरह नहीं मानेंगे कि बस मानो, जिसकी कोई प्रूफ नहीं हो, कोई मंतक नहीं हो, कोई उसका एविडेंस नहीं हो। बगैर एविडेंस के, बगैर लॉजिक के हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। और एविडेंस और लॉजिक, मंतक और जो है आपकी जो आपकी एविडेंस को क्या उर्दू में कहेंगे कि जो आपकी सबूत, शवाहिद और जो दलाइल हैं वो साइंस अच्छा प्रोवाइड करता है। साइंस प्रोवाइड ही यही दो चीजें करता है, या वो शवाहिद कोई दलील देगा, या वो कोई ना कोई लॉजिक देगा, कोई मंतक देगा। तो इसलिए वो इन्हीं दो बुनियादों के ऊपर चलते हैं, या कोई मंतक हो या कोई सबूत हो। सबूत और मंतक अगर है तो सही है, सबूत और मंतक नहीं है तो वो चीज सही नहीं है। ये इल्हाद का बेसिक जो स्टेप्स हैं वो इसी के ऊपर चलते हैं। और आजकल जो दुनिया भर में इल्हाद फैल रहा है उसका रीजन ही यही है कि जो भी यूनिवर्सिटी जाता है, स्टूडेंट स्कूल जाता है, कॉलेज जा रहा होता है, उसका दिमाग इसी तरह से हो जाता है कि अब वो किसी भी गैर मंतकी चीज को नहीं एक्सेप्ट करता। उसको चाहिए किसी चीज का एक सबूत या एक कोई मंतकी रिजल्ट निकले। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मजहब के जो ठेकेदार हैं, मतलब जो इस वक्त उल्मा हैं, खाली मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुओं की भी बात कर रहा हूं, यहूदियों की भी बात कर रहा हूं, ईसाइयों की भी बात कर रहा हूं, जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी मजहब हैं, उन सब में इस चीज में लैक करते हैं, कमी है उनमें कि वो किसी भी चीज का मंतकी जवाब दे सकें। वो बस अपने फेथ को, अपने बिलीफ्स को कहते हैं बस मानो। जब वो कहते हैं बस मानो बगैर किसी दलील के, तो जो एक नौजवान होता है वो कहता है मैं नहीं मानूंगा जब तक मुझे इसकी दलील ना दी जाए। बस यहां से वो उस मजहब को छोड़ के एक ऐसी चीज की तलाश में निकल जाता है जिसकी कोई ना कोई दलील हो, कोई ना कोई मंतक, और यहाँ से इल्हादियत शुरू हो जाती है। सही। तो अब इसको काउंटर करने के लिए आपने फरमाया कि इल्हाद इस पे खड़ा है कि जो भी बात की जाए, जो भी आप नजरिया पेश करें, कुछ भी कहे तो उसके लिए आप एक मंतकी
دلیل اور ایک اس کے لیے شواہد یا ثبوت فراہم کیا، تو اس کو پھر مذہب کیسے کاؤنٹر کرتا ہے؟ مثال وجود خدا ہے، کائنات کی تخلیق ہے، انسانیت کی ابتدا ہے، جنت جہنم ہے، ابدی زندگی ایک ہوگی، تو اس کو پھر اب دیکھیے پھر وہی والی بات ہے کہ ابھی آپ نے کہا مذہب کو کیسے کاؤنٹر کرتا ہے. الگ الگ مذہب جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مذہب منطقی بات کرتا ہی نہیں ہے. اس پہ آپ یہودیوں کو اٹھا لیں، آپ عیسائیوں کو اٹھا لیں، آپ ہندوؤں کو اٹھا لیں، ان کے جتنے ریچولز ہیں، جتنے طریقہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں بس مانو، بس مانو. ٹھیک ہے، کوئی اس کا جواب نہیں ہے. ایون اگر آپ، اب یہ کنٹروورشل تھوڑی سی بات ہے مگر اب آپ بولا ہے تو اب مجھے بولنا پڑے گا کہ ہوتا یہی ہے کہ آپ اگر اپنے ریلیجن میں آ جائیں، مسلمانوں میں بھی آ جائیں، ہم اپنے ریلیجن میں بھی آ جائیں، تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بس کہتے ہیں بس نماز پڑھو، بس روزہ رکھو، بس زکات دو، اور بس اس کے پیچھے جو ہے لائک جو فزیکل آپ ایکشن کر رہے ہیں، یعنی کہ مقصد کیا ہے یہ کلیئر نہیں ہے. یا زیادہ یہ کہتے ہیں بس اللہ کی عبادت کیونکہ اللہ نے فرض کری ہے. کیوں فرض کری ہے، کیا اس کا ریزن ہے، یہ ایکسپلین نہیں کیا جاتا ہے. یعنی کہ کیوں، کیا کے اوپر کوئی بات نہیں، یہ کوشچن الاؤ نہیں کیا جاتا ہے. یہ کوشچن اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے اس کو ہر صورت دبایا جاتا ہے اور اس کو یہ کوشچن کرنے کی اجازت تک نہیں ہوتی ہے. بس یہی مسئلہ ہے. یہ خالی ہمارا نہیں، ہر مذہب کا یہی مسئلہ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو کیونکہ توحید جو ہمارا پروردگار ہے، جو حقیقی توحید ہے، جو مسلمانوں کا حقیقی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، وہ ہے حقیقی دین. اور حقیقت ہوتی ہی ہے کہ ٹرو اینڈ ایبسلیوٹ نالج، کامل علم جس میں ہوگا وہی حقیقت ہوگی. کامل علم کہتے ہی حقیقت کو ہے. پانی کا کلر سفید ہے، پانی کا ایک ٹیسٹ ہے، یہ کامل علم ہے، یہ حقیقت ہے. اس کا نام تبدیل کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس پانی کو میں واٹر کہوں، پانی کو آپ کہوں، پانی کو ماں کہوں، پانی کو کسی بھی دوسرے نام سے میں پکاروں، پانی کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو جو حقیقی علم لے کر آئے ہیں رسول اللہ، وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور پانی جو ہوتا ہے نا، یہ میں دیکھ بھی سکتا ہوں، اور اس کی ایک منطق بھی ہے، ایک لاجک بھی ہے، اس کی دلیل بھی ہے، اس کی منطق بھی ہے. تو ہمارے مذہب کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر منطق نہ ہو، جس میں دلیل نہ ہو، جس میں لاجک نہ ہو. اور بہت ساری چیزوں کو ہم آبزرویشن کے تھرو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے شواہد بھی موجود ہیں. مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس اینگل سے جنرلی دیکھا نہیں جاتا، اور کیونکہ جب آپ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں سوالات کے، تو جب سوال ہی نہیں ہے تو پھر جواب، جب سوال کی ہی اجازت نہیں ہے تو جواب تو بہت دور کی بات ہے. ایسے ہی نہیں، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھیں، اب ہم نے آپ کے اس گفتگو سے غیر آسمانی مذاہب یہ تقسیم کی جاتی ہے. بہرحال دوسرا نقطۂ نظر بھی ہے کہ تمام مذاہب آسمانی ہے، کیونکہ لکل قوم ہاتھ اور ہر بستی میں رسول ہے. لیکن ہم ابھی فی الحال یہی رکھ لیتے ہیں کہ جو ہندو دھرم، بدھزم، جین مت، کنفیوشس مت، تاؤ مت، ہم اس کو ایک طرف رکھتے. پھر یہودیت اور عیسائیت کو بھی ہم ایک طرف. اب ہم آ گئے اسلام کے دائرے میں. یعنی آپ یہ فرما رہے کہ اسلام کی کوئی بات، یعنی اب ہم اسلام کو مذہب کا نمائندہ بنا کے پیش کر رہے ایتھیزم کے سامنے. تو آپ یہ فرما رہے کہ اسلام کی کوئی بھی بات، یا وہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو، وہ منطق اور ثبوت اس کے لیے موجود ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. ایسا ہے؟ بالکل کیسے، مگر تھوڑا سا اس لفظ کو تبدیل کر دیں. جو کیونکہ آپ کو پتا ہے جو پروردگار ہے نا ہمارا کہ ہم سب کا، وہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے. اسی طرح جب رسول اللہ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للمسلمین نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے قید کر لیا ہے نا مسلمانوں کو ایک خالی ایک گروپ میں، ایسا نہیں ہے. جو حقیقی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو حقیقی پروردگار ہے، وہ عالمین کے لیے ہے.
मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमान एक ग्रुप बन चुका है, वो बात एक अलग है। एक ग्रुप बनना बात अलग है। मैंने जैसे अभी कहा ना, पानी किसी मजहब का नहीं है। जो हकीकत होती है वो किसी मजहब की नहीं होती, हकीकत सबकी एक होती है। जो सूरज की रोशनी है ये हकीकत है। अब ये मुसलमान है, हिंदू है, यहूदी है, क्या है आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये हकीकत है। हकीकत एक ही होती है। हाँ, लोगों ने अपने अपने उस हकीकत को अपने अपने रंग में रंग के ग्रुप्स बना लिए होते हैं और वो उसको मजहब का नाम देते हैं। अब मैं अपने अल्फाजों को फिर तब्दील कर रहा हूं। जो हकीकी दीने इस्लाम है उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो लॉजिकल नहीं हो, जो गैर मंतकी हो। उसके अंदर यकीनन मंतक होगी। उसका रीजन ये है कि जो हकीकी इल्म होता है, जो इल्म होता है वो होता ही मंतकी है, इल्म होता ही लॉजिकल है। लॉजिकलेस इल्म हो ही नहीं सकता। इल्म भी हो और उसमें कोई मंतक नहीं हो, ये मुमकिन ही नहीं है। ये लॉजिक इलॉजिकल हो ही नहीं सकता। और जब उसमें मंतक है, लॉजिक है, तो यकीनन उसके शवाहिद भी खुद ब खुद सामने होंगे। तो अब ये ज्यादा बेहतर हो गई बात। सही। तो आपके जो फरमाना चाह रहे हो उसके हिसाब से इल्म क्या है की डेफिनेशन क्या बताया आपने कि वो मंतिक और इल्म ये दोनों हम पल्ला एक चीज है। बिल्कुल, मंतक है ही ना। मंतक कैसे ही उसको जो इल्म के तराजू में पूरी तरह हो उसी को मंतक कहेंगे, उसी को लॉजिक कहेंगे। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, अब डॉक्टर साहब अब हम इस पे आते हैं कि यानी अब ये जो आपने दीन की डेफिनेशन की, फिर आपने अभी इल्म की, और आपने ये फरमाया कि मज़ाहिब के अंदर तो आमतौर पर ये कहा जाता है मानो, मतलब ये है बस मान लो, और यहाँ तक भी है कि भाई इसमें अकल का क्या दखल, ठीक है, हुक्म है, इस तरह आया है, इसी तरह से आपने मानना है। तो आप ये फरमा रहे कि जो इस्लाम है यानी अब हम उसको ले आएंगे कुरान मजीद और अहादीस या पैगंबर और मासूमीन की, यानी सुन्नियों के लिए पैगंबर की हदीसें और शियाओं के लिए पैगंबर समेत मासूमीन की अहादीस, इसके अंदर मौजूद है इस्लाम। ठीक है, ठीक है, ठीक। और इसके अंदर फिर आप ये फरमाएंगे कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप लॉजिक, मंतिक और इल्म की रोशनी में सही साबित ना कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये कहता हूं कि इस्लाम का जो हकीकी दीन इस्लाम है, इसका फेथ ब्लाइंड नहीं है। हमारे फेथ, जनरल डेफिनेशन फेथ की ये होती है कि फेथ ब्लाइंड होता है, अंधा होता है। आपका जो बिलीव है बस बिलीव अंधा होता है, मगर हमारा फेथ ब्लाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि तौहीद जो हकीकी इल्म है ब्लाइंड होता ही नहीं है। इल्म ब्लाइंड होता ही नहीं है, इल्म अंधा होता ही नहीं है। अगर इल्म भी अंधा है तो फिर कायनात क्या, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आंखें हैं। जबरदस्त। तो अब अगर जैसे फिर जाहिर से तो जब हम ये कह रहे कि इस्लाम या दीन या जो खुदा की तरफ से आया हुआ इल्हाम या तालीमात जो है वो अकल, मंतिक और साइंसी हकाइक के भी खिलाफ ही नहीं हो सकता, ऐसा ही है? जो साइंस, जो हकीकी, देखिए साइंस के अंदर, क्योंकि साइंस इनकम्प्लीट नॉलेज है ना। साइंस का मैंने कहा कि रिसर्च सर्च कर रही है, ढूंढ रही है, और फिर ढूंढ रही है, फिर ढूंढ रही है, फिर ढूंढ रही है। अच्छा, ढूंढी उसी को चीज जाती है जो अभी मुकम्मल तलाश ना हुई हो। अगर वो मुकम्मल तलाश हो गई हो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही ना हो, तो अब तो उसको ढूंढा नहीं जाएगा। जब उसको ढूंढा नहीं जाएगा तो साइंस नहीं रहेगी। सही। तो हाँ, वो चीजें जो ढूंढ ली गई हैं, अब इसके अंदर खास इंप्रूवमेंट नहीं है, वो यकीनन मंतकी है। या मैं ये कहूं कि जो ढूंढा जा रहा है, इसकी जो जहद है, जो डायरेक्शन है, वो वही है जो इस्लाम की है। ये ज्यादा बेहतर। लेकिन इसमें जैसा हम ये कहेंगे ना, साइंस में कुछ चीजें हैं जो मुसल्लमात हैं, फैक्ट्स, मतलब अब वो मुसल्लमा हो चुका है और सदियों से उसको, या गुज़श्ता चंद सदियों में या गुज़श्ता कुछ अरसे में, एक तो कुछ मुसल्लमात है। साइंस में कोई चीज एब्सोल्यूट मुसल्लमात में कोई भी चीज नहीं। साइंस ये नहीं कहता है कि अब ये तब्दील हो ही नहीं सकती। साइंस कहता है कि मुमकिन है कि इसमें भी तब्दीली है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये अगर ये स्टेटमेंट दिया जाए ना कि साइंस के कुछ चीजें, कुछ कानून मुसल्लम है,
یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں ابھی تک یہ قانون جو ہے یہ ایبسلیوٹ ہے, اس کے اندر ابھی تو تبدیلی نہیں ہو رہی, مگر اگر کوئی اس سے بہتر لے آئے گا تو ہم تبدیل کر دیں گے. دروازے بند نہیں کیے انہوں نے دروازے بند نہیں کیے. ہاں اب صحیح ہے. تھینک یو. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سائنس کی ڈیفینیشن میں کارل پوپر وغیرہ نے کہ سائنس وہ ہے جس کو غلط ثابت کیا جا سکے کسی بھی وقت جب بھی, ٹھیک ہے, یعنی جب بھی اس کے مخالف قرائن شواہد اور وہ چیزیں اتنی مضبوطی سے آ جائے تو غلط ہو جائے گا. لیکن جیسے مثال کے طور پر ابھی تک سائنس کی کوئی دریافت ہے, مثال بہت ساری یا جیسے میں یا آگے میں کچھ مثالوں سے پھر آپ سے سمجھنا چاہوں گا, میں ابھی صرف تمہید پہ ہوں ابھی. تو اس میں جیسے ہم کہیں گے کہ مثال پہلے یہ کہا کہ سورج حرکت میں ہے, پھر کہا نہیں زمین حرکت میں ہے, پھر کہا دونوں حرکت میں ہے نا. تو اب جس دور میں کہا جا رہا تھا کہ بھئی سورج حرکت میں ہے زمین ساکن ہے, اس وقت قرآن کا نزول ہوا اور دنیا بھر میں وہی سائنسی نظریہ رائج تھا. پھر بعد میں سائنس میں تبدیلی آ گئی, انہوں نے کہا نہیں بھئی زمین جو ہے وہ حرکت میں ہے, سورج جو ہے وہ ساکن ہے. اس وقت قرآن کی تفسیریں یہ سب لکھی جا رہی تھی. پھر اب جدید میں آ گیا کہ نہیں دونوں حرکت میں ہیں. ایسی صورتحال میں ہم یہ کیا, تو ان میں سے کون سی چیز کا ہم کہیں گے کہ اس کا کوئی, یعنی قرآن مجید میں جیسے کل فی فلک یسبحون بھی آتا ہے, والشمس تجری لمستقر لہا بھی آتا ہے, اور زمین سے متعلق یہ ہے کہ ہم نے اس کو فرش بنایا اور یہ سب کچھ. تو اس طرح کی کچھ چیزیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے, یعنی قرآن مجید کی کچھ ایسی چیز جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ سائنس سے متصادم ہے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آج 2025 کے اندر اگر ہم بات کریں, 2025 کی بات کریں, 25 بھی ختم ہو رہا ہے تقریباً, اس کے اندر جو وہ پرانے نظریات تھے وہ اب ویسے نہیں رہے. اور اگر آپ اسپیشلی اس کائنات کی بات کریں تو اب جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے, ہبل ٹیلیسکوپ جو ناسا نے بھیجا ہے, اس سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اب اس کے اندر اس طرح کی باتیں بہت کم رہ گئی ہیں, بہت تھوڑی بات رہ گئی. مگر یقیناً جو دین کامل ہے وہ الہی علم ہے, اور جو پروردگار نے جو قرآن بھیجا ہے وہ کامل ہے, مکمل ہے, ایبسلیوٹ نالج ہے. تو ایبسلیوٹ نالج کے مقابلے میں ریلیٹیو نالج کی ویلیو نہیں ہوتی. ہاں ریلیٹیو نالج ایبسلیوٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, جو تدریجی علم ہے وہ کامل علم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, ہمیشہ کم زیادہ کی طرف جا کر اسی کو جوائن کرنے کی, اسی کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ہاں صحیح ہے, آج سے 100 سال پہلے آپ کا یہ کہنا کسی حد تک صحیح تھا, مگر آج کی دنیا میں کوئی ایسی چیز مجھے بظاہر نہیں نظر آ رہی. ہاں بہت سارے سائنس کی چیزیں وہ ان کے اسٹیٹسمنٹ, ان کے جو ریزلٹ ہے وہ غلط نکالتے ہیں, مگر وہ چیزیں ہوتی اسی ڈائریکشن میں ہیں. یعنی کہ جیسے اگر میں آپ کی ڈارون کی تھیوری کی بات کریں تو ڈارون کہتا ہے بندر سے انسان بنا, تو یہ اس نے ریزلٹ غلط نکالا. مگر اگر آپ اس کے سٹیپس دیکھیں نا تو یہ قرآن کے اندر لکھے ہوئے, اس نے ریزلٹ غلط نکالا. جو اس نے دیکھا, دیکھیے بھائی اس نے دیکھا صحیح, سمجھا غلط, بولا غلط, مگر اس کی جو آبزرویشن تھی وہ غلط نہیں تھی. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے جو ہے نا پانی, وہ پہلے جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ مچھلی سے, بلکہ وہ بالکل مچھلی کا انڈا تھا, پھر وہ مچھلی بنا, پھر وہ مچھلی کے بعد جو ہے نا وہ مینڈک بنا, پھر وہ پانی سے باہر مگرمچھ بنا, پھر وہ پانی سے باہر آ کے رینگنے لگا, پھر وہ ہے نا جو ہے جانوروں کی طرح 4 ٹانگوں پہ چلا, پھر وہ جھک کے چلا, پھر وہ سیدھا ہو کے انسان بن گیا. اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر ہے کہ یہی تو وہ مراحل ہیں جو ایک بچے کے ہوتے ہیں, کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, بالکل پانی کے اندر ہوتا ہے, ایک بالکل مچھلی کے بچے کی طرح ہوتا ہے. اور اگر آپ اسٹیپس انسان کے بچے کو دیکھیں کسی ماں کے پیٹ کے اندر, تو وہاں بھی اسی طرح کے اسٹیپس ہیں. پھر وہ پانی سے باہر آ جاتا ہے, اور پھر وہ ایک جانور کی طرح سے چلنے لگتا ہے, کرالنگ کرتا ہے, پھر وہ کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے, پھر وہ انسان بن جاتا ہے. اور جب وہ انسان بن جاتا ہے یہ وہی وقت ہے جب اس کے اوپر نمازیں واجب کر دی جاتی ہیں. تو یہ دیکھیے, تو اس نے دیکھا غلط نہیں, مگر اس نے اس کا ریزلٹ غلط نکالا. پوری تھیوری غلط نہیں ہے, پوری تھیوری غلط نہیں ہے, ہاں مگر اس کا ریزلٹ اس نے غلط نکالا, اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس. ہمارے پاس دلیل ہے. اس پہ میں آؤں گا ڈاکٹر صاحب. اب میں چاہ رہا تھا کہ تمہید نے میرے لیے کچھ چیزیں کلیئر ہو جائے, اور انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی شاید اسی طرح سے.
تو یہاں تک ہم نے تمہیدی ایک کچھ باتیں کی. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ دین جو ہے خدا کی طرف سے آیا ہوا آخری حتمی حقیقت علم جو ہے وہ اس میں کیا اور کیوں کا سوال کا جواب ملے گا آپ کو. صحیح ہے. قرآن اور احادیث میں حقیقی احادیث قرآن کے اندر ہر چیز کا جواب ملے گا. ٹھیک. تو اب جب ہم مذہب کو دیکھتے ہیں تو یعنی اسلام، اب میں مذہب بولوں گا تو اس میں تمام مذاہب آ جائیں گے، تو میں اسلام یوں بول رہا ہوں محسوس کرنے کے لیے. تو اس کے اندر جو خدا کا کانسیپٹ ہے، تصور خدا کہ ایک ہستی ہے اور اس نے سارا کچھ یہ کیا، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خدا کیا ہے، ابھی کون ہے پہ میں نہیں آ رہا ہوں، تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمیشہ جو سوال کرتا ہے نا اس کے حساب سے جواب دیا جاتا ہے. اب آپ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا جواب کچھ اور ہوگا، آپ کو میں جواب کچھ اور دوں گا. مگر فرض کریں کوئی یہ مجھ سے پوچھتا ہے ایتھیسٹ، غیر مسلمان جو کسی مذہب کو نہیں جانتا، ہاں وہ کسی حقیقی علم کی تلاش میں ہے، ایک ایسا شخص جو حقیقی علم کی تلاش میں ہے، اس کو میں جواب دوں گا کہ خدا انرجی ہی انرجی ہے، طاقت ہی طاقت ہے. اب انرجی، طاقت، نور ایک ہی چیز کے تین الگ الگ نام ہیں. اب قرآنی الفاظ کو کہیں گے تو نور ہے، طاقت اردو کا ہو گیا، اور ایک سائنٹیفک ٹرمینالوجی جو ہے وہ انرجی ہے. تو میں کہوں گا جو کریٹر ہے وہ انرجی ہے اور کچھ بھی نہیں. جو کامل انرجی ہے، جس انرجی سے سب کچھ بنا، وہ کریٹر انرجی ہے. یہ ایک لفظ میں ہر چیز قید ہو جاتی ہے. یہ ایک آسان ترین ڈیفینیشن جو میں کہہ سکتا ہوں کریٹر کی، وہ کچھ بھی نہیں، انرجی ہے، نور ہے، قوت ہے. نہیں تو یہ تو بہت اچھا آپ نے بتایا، لیکن اب یہاں پر چونکہ ہم الحاد کے مقابلے پہ مذہب کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں نا، تو اس لیے آپ نے اسی حساب سے اس کا جواب دیا. تو اب تو اب یہ ایک انرجی جس کو آپ فرما رہے، تو اس سے مجھے تو کچھ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا کہ بھائی انرجی جیسے مثال نور آپ نے کہا، چلو ہم روشنی کو لے لیتے، یہ جو آپ کی سوات روشنی یہ سب کچھ، تو وہ نور کے اندر جو آپ کے ہاں پورا اس کے ساتھ جسمانی ساری چیزیں اس کے ساتھ لاحق کی ہوئی ہے قرآن میں، فزیکل جو باڈی، ایک مادے کی ساری صفات، مثال وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ نگرانی کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر خدا ایک وجود رکھتا جس کے ہاتھ بھی ہوتے، جس کا پیر بھی ہوتا، جس کا چہرہ بھی ہوتا، جو اپنی زبان سے بولتا بھی، جس کی ایک زبان بھی ہوتی، جب زبان بھی ہوتی تو لہجہ بھی ہوتا. اگر خدا کا لہجہ ہوتا، خدا خود ہوتا، تو پھر خدا کو کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. وہ اپنے مخلوق کو سکھانے کے لیے خود اس دنیا میں اتر کے اپنی مخلوق کو سکھاتا، اور وہ بار بار اتر سکتا تھا، مطلب کیونکہ خدا تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو وہ بار بار اتر کے ہاں میں یہی اسی لیے میں نے کہا اگر، اور وہ اگر کہیں سے اترتا تو وہ کہیں رہتا، اور اگر وہ کہیں رہتا تو یقیناً کہیں دوسری طرف نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کی وہ اگر میرے سامنے ہوتا تو میرے پیچھے نہیں ہوتا، اور اگر میرے پیچھے ہوتا تو میرے سامنے نہیں ہوتا. تو اگر کوئی خدا کا وجود مان رہا ہے تو اس نے خدا کو قید کر دیا کسی ایک خاص مقام پہ، اور جو ایک مقام پہ آ جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. جو حقیقی توحید ہے وہ تو ہے ہی یہی کہ خدا پہ آپ کا وہ پھر کہاں کہتے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور خدا ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. جب وہ خدا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر اس کا مطلب وہ ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے. خدا ہر جگہ ہے. خدا کی تعریف یہ نہیں ہے خدا ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا، خدا چہرہ نہیں رکھتا، اس طرح چہرہ نہیں رکھتا، خدا پیر نہیں رکھتا، خدا اپنا پہلو نہیں رکھتا، خدا اپنی آنکھیں ذات میں نہیں رکھتا. خدا ایک ایسے وجود کا نام ہے جس کے اندر ہر شے موجود ہے، ایسا وجود جس کی کوئی مثل نہ ہو، جو بے مثل ہو، جس کی کوئی بھی مثال نہیں ہو سکتی. توحید کی
اور اچھے الفاظوں میں اگر میں بیان کروں تو آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اچھا اس کے مقابلے میں مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے مخالف شے سے، یعنی کہ جو کالا نہیں ہے وہ گورا ہے، اندھیرا نہیں ہے تو روشنی ہے، تو ہمیشہ ہم مخالف شے سے سمجھتے ہیں۔ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک کریٹر ہے، ایک کریشن ہے۔ اگر ہم کریشن کی بات کریں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی صفت ضرور ہے۔ فرشتے ہیں، اینجل ہیں، تو ان کی ایک خاص صفت ہے، ایک خاص صفت ہے۔ ملک الموت کی ایک خاص صفت ہے، جبرائیل کی ایک خاص صفت ہے، اسرائیل کی ایک خاص صفت ہے۔ اگر انسان ہے تو ان کی ایک خاص صفت ہے، جانوروں کی الگ خاص صفت ہے۔ ہر شے کی صفت الگ الگ ہے، اور ہر شے ایک صفت کو ایک ہی وقت میں ظاہر کرتی ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے پاس صفات تھوڑی زیادہ ہیں، یعنی کہ ابھی میں خوش ہوں تو تھوڑی دیر میں غمگین بھی ہو سکتا ہوں۔ اگر میں ابھی رحم دل ہوں تو تھوڑی دیر میں مجھ سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں مطلب یہ اگزامپلز ہے کہ ہم اپنی کیفیتوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور ان کیفیتوں کے تبدیل کرنے سے آپ کی صفات تبدیل ہوتی ہیں، آپ کی جو حرکتیں، آپ کی جو صفات ہیں اس میں تبدیلی آتی ہے۔ پروردگار کی صفات میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ اب وہی والی بات ہے، اگر صفت میں تبدیل آ رہی ہے تو وہ پروردگار، تو وہ حقیقی توحید نہیں رہتی۔ حقیقی توحید اگر کسی ایک جگہ آپ نے اس کو کہہ دیا تو یعنی کہ وہ دوسری جگہ نہیں ہے، تو ایسا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہوتا ہی وہی ہے، حقیقی توحید کہتے ہی اس کو ہے جو ایک ہی وقت میں قہار بھی ہو اور اسی وقت وہ جمال بھی ہو۔ جس وقت وہ قہار ہے اسی وقت وہ جمال ہے، اسی وقت وہ جلال ہے، اسی وقت وہ رحمان ہے۔ اس کو اپنی کیفیتوں کو تبدیل نہیں کرنا پڑتا، یعنی کہ اپوزٹ کیریکٹرسٹک جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور ایک ہی نقطے پر، ایک ہی پوائنٹ پہ، ایک ہی وقت میں جب یہ تمام صفات ظاہر ہوں، اس کو توحید کہتے ہیں، اور یہ مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مخلوق کسی بھی مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتی، اور جو مخلوق ہو ہی نہیں سکتی اسی کو خدا کہتے ہیں۔ جو مخلوق ہو ہی نہیں سکتی وہی خالق ہوگا۔ تو خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے، مخلوق کی صفتیں محدود ہیں اور وہ اپنی ایک صفت ضرور ظاہر کرے گا، مگر جو خالق ہوگا اس کی ایک صفت نہیں ہوں گی، کئی صفات ہوں گی، لامحدود صفات ہوں گی، اور وہ لامحدود صفات کو ایک ساتھ ظاہر کر رہا ہوگا ایک ہی وقت میں، ایٹ اے ٹائم، الگ الگ نہیں، ایک ہی لمحے، ایک ہی لہجے میں، ایک ہی آن میں تمام صفات جو ظاہر کرے، یہ ہے حقیقی توحید۔ تو یعنی کہ وہ ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ نہیں ہے، یہ ہے حقیقی توحید۔ جب وہ ہر جگہ ہے تو اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ وہ کہاں سے آیا تھا، کہاں جائے گا، کہاں سے اترے گا اور کہاں جائے گا۔ اس کا اب چہرہ ختم ہو جائے گا، اس کے اب ہاتھ نہیں نظر آئیں گے، اب ہمیں اس کا پہلو نہیں نظر آئے گا، اب ہمیں اس کی آنکھیں نہیں نظر آئیں گی۔ وہ حقیقی توحید حقیقت ہے، حقیقت ہر جگہ موجود ہے، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، نہ زمان میں نہ مکان میں۔ جب زمانہ ہی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، زمان بھی نہیں ہے، مگر وہ ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے پہلے ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے بلند ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے جدا ہے، مگر ہر چیز ہر شے میں ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس میں دو سوال طالب علم کے طور پر میں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مذہب یعنی مسلمانوں کا خاص طور پر دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آخری وحی پر مبنی کتاب وہ محفوظ ہے اور اس میں خدا کا تعارف موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی پوچھے قرآن میں سب سے زیادہ کیا مسئلہ ڈسکس ہوا تو میرے خیال سے توحید، وحدانیت اور شرک کی تردید۔ تو جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تو اس نے اپنے لیے ہاتھ بھی بتایا ہوا ہے، اس نے اپنے لیے آنکھیں بھی بتائی ہوئی ہے، اس نے اپنے لیے عرش کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور باقی بھی یہ سارے عوارض کا ذکر اس نے اپنے لیے کیا۔ ایک تو آپ مجھے یہ تھوڑا سا سمجھا دیجئے گا کہ وہ کیا ہے،
اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ ہم خالق کو یا اس مطلق انرجی کو سمجھنے کے لیے ہم موازنے کے طور پر مخلوق کو ہم دیکھتے، تو مخلوق میں یہ نقص ہے. تو مخلوق تو میرے سامنے موجود ہے نا، انسان میں خود ہوں، آپ ہیں، باقی مخلوقات انسان سے نیچے کی، وہ سب ہم دیکھ رہے کہ اس کے اندر یہ مسائل ہے. اب جو خدا سے متعلق آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی، تو وہ تو صرف ایک تخیل ہے نا، یعنی آپ کے خیال ہے یہ، اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں گے کہ بھئی کوئی اس طرح کا خدا ہے؟ یہ دو چیزیں ذرا سمجھا دیں. یہ دو چیزیں ہو گئی. میں پہلے والے کی بات کرتا ہوں، پھر اس کی دوسرے والے کی بات کرتا ہوں. جی پہلے آپ نے کہا کہ اللہ قرآن کے اندر بظاہر تو ہمیں وجہ اللہ بھی نظر آ رہا ہے، ید اللہ بھی نظر آ رہا ہے، عین اللہ بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیے جو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں نا، میں ابھی قرآن کی بات نہیں کر رہا، میں کسی بھی کتاب کو پڑھنے والے جو کتاب بین ہیں، جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، ہر کتاب ایک لیول کی نہیں ہوتی. کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو بالکل بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، جس کے اندر چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے ہیں اور بہت کلیئر ہوتی ہیں، بہت صاف ہوتی ہیں. کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، اور کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں. وہ جو بہت مشکل کتاب ہے، اس کو مشکل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جملے میں، ایک لائن میں، ایک سطر میں پوری جو 10 پیج کی، جو 10 گھنٹے کی گفتگو تھی، وہ ایک جملے میں اس میں قید کری جاتی ہے. اکثر شاعر اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ پورے جو واقعہ ہے اس کو 2 جملوں میں بیان کر دیتے ہیں. تو وہ 2 جملوں میں پورے واقعہ، پوری جو تاریخ ہے، اس کو 2 جملوں کے اندر قید کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم شاعر کے شعروں کی تشریح کرتے ہیں. تشریح کی ضرورت تبھی پڑتی ہے کہ جب وہ اتنی کلیئر نہ ہو، تبھی تو ہم تشریح کر رہے ہیں. اب جو قرآن ہے یہ پروردگار کا ہے. اب کیا پروردگار عام انسانوں جیسا ہے؟ یقیناً نہیں. وہ تو عالم الغیب ہے، عالموں کا عالم ہے. جو عالموں کا بھی بنانے والا ہو، جو عالم کا بنانے والا ہو، تو عالم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اس کے آگے. جو علم کا بنانے والا ہو، جو علم کو سامنے لانے والا ہو، اس کے آگے اس چھوٹے علم کی ضرورت، ویلیو نہیں رہتی. تو پروردگار نے جو اپنی کتاب دی ہے، تو خالی کتاب نہیں دی. خالی اگر کتاب ہی دینا ہوتی اس کو، تو کسی بھی زمانے میں کسی بھی قوم کے لیے خالی وہ کتابیں نازل کر دیتا. رسول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نبی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اپنے ہادیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ جو ہادی ساتھ میں رکھا نا، وہ رکھا ہی اس لیے کہ یہ کتاب تم سمجھ نہیں سکتے ہو. اس کتاب کو میں نے نازل کیا ہے. جب پروردگار یہ کلیم کر رہا ہے، کسی چیز کو اون کر رہا ہے، تو وہ پروردگار کا اون کسی چیز کو کرنا، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اس کو سمجھنے لگے. اسی لیے ساتھ میں ہر کتاب کے ساتھ ایک کتاب کا سکھانے والا بھی ساتھ میں بھیجا، اور کہا کہ یہ جو سکھانے والا ہے نا، اس سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا اس کتاب کی صحیح تشریح. یہ تمہیں بتائے گا کہ نماز کا ذکر تو ہے، مگر نماز پڑھنی کیسے ہے یہ بتائے گا. روزے کا تو ذکر ہے، مگر روزے کو پورا سر انجام کیسے دینا ہے یہ بتائے گا. جہاد کا تو ذکر ہے، مگر جہاد کی کیا کیا کنڈیشنز ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے بھی قتل کر دو. یہ بتائے گا رسول، یہ تم نہیں بتاؤ گے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب کو اپنے انداز سے، جتنی ہمارا نالج تھی، جتنا ہمارا علم تھا، میں نے اٹھایا اور میں نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا، اور اپنے اندازوں کے حساب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کری. اب جتنا میرا فہم تھا، جتنی میری عقل تھی، میں نے اس کے حساب سے تو کر لیا. اور اس کو میں نے کر لیا محدود، کیونکہ میری عقل تھی محدود. جب میری عقل تھی محدود، تو میں نے قرآن کی آیت نکالی کہ یار یہ تو قرآن میں تو ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین جو ہے نا یہ بالکل سیدھی ہے، فلیٹ ہے. تو میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلیٹ ہے. اب یہ فلیٹ ہے تو زمین جو ہے نا گول ہو ہی نہیں سکتی. یہ میرے عقل نے کہا، یہ قرآن نے نہیں کہا. قرآن نے یہ نہیں کہا. بچھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلیٹ ہے.
ये कहीं से नहीं समझ आता। ये इंसान ने अपनी अकल से ये रिजल्ट निकाला, क्योंकि उसकी अकल कामिल नहीं थी, क्योंकि अकल इल्म के साथ काम करती है। इल्म ही कामिल नहीं था, बेचारी अकल करती क्या? इल्म ही कामिल नहीं था तो अकल करती क्या? इल्म क्यों नहीं कामिल था? क्योंकि आपने उससे इल्म नहीं लिया जिसको रसूल अल्लाह ने इल्म देकर भेजा था, जिसको अल्लाह ने इल्म देकर भेजा था, और वो रसूल थे। तो रसूल के शहर से जो अगर इल्म लेगा उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और रसूल के शहर में यानी कि अहादीस मोहम्मद व आले मोहम्मद में हर चीज मौजूद है। इसमें चीजें, इसकी चीज क्लियरली डिफाइन है कि इसका मतलब ये नहीं है जो जाहिरी चीज नजर आ रही है, जो जाहिरी अल्फाज हैं, इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। अगर कहीं एन यदुल्लाह की बात करी है तो अल्लाह के हाथ नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की बात हो रही है। अगर ऐनुल्लाह की बात है कहीं तो ऐनुल्लाह का मतलब आंखें अल्लाह की आंखें नहीं है, अल्लाह की निगाह करम की बात हो रही है। ये बताएंगे जो कुरान लेकर आया। अगर मैं खुद अगर देखने लगूं और खुद समझने लगूं, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि किसी छोटे बच्चे से जब आप गुफ्तगू करते हैं तो वो एक अलग अंदाज होता है, और किसी जब आप अपने या अपने से किसी बड़े से बात करते हैं तो उसका अंदाज अलग होता है, उसमें लफ्जों का चुनाव अलग होता है। तो बच्चे को बच्चे के अंदाज से समझाया जाता है, बड़े को उस बच्चे के अंदाज से नहीं समझाया जाता। और ये जो कुरान है ये किसी एक मजहब या किसी एक खास पीरियड के लिए नहीं है। ये कुरान तो दावा करता है कि जब तक कयामत, इसमें कयामत तक के उलूम इल्म मौजूद है, जब कुरान कयामत तक का इल्म मौजूद है इस किताब के अंदर, तो उसका हर एक जुमला, हर एक लफ्ज, हर एक हुरूफ भी समंदर कैद होना चाहिए, समंदर कैद होना चाहिए, क्योंकि 6,500 आयतें इसके अंदर मौजूद हैं, 666 के करीब तकरीबन आयतें मौजूद हैं। तो जितनी भी इसमें ये लिमिटेड है, इसके अंदर लामहदूद इल्म को कैद करना, ये दलील है इस बात की कि हर एक लफ्ज समंदर कैद होगा, हर एक लफ्ज के अंदर। मगर ये समंदर, ये जो कोडेड वर्ड्स हैं, इसको डिकोड करने के लिए, इसको इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए यकीनन हमें सहारा जरूर लेना पड़ेगा अहदीस मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अदरवाइज यही रिजल्ट निकलेगा जो निकल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। इस पे मेरा एक सवाल है, लेकिन इससे पहले उस पिछले सवाल में मैंने एक और सवाल भी किया था कि आपने खुदा को समझाने के लिए मखलूक के अंदर नोक्स और कमी और कोताही और कमजोरियों की मिसाल दी, तो वो जरा वाज़ेह कीजिएगा। अब जी देखिए, साइंस की एक टर्मिनोलॉजी है, अब मैं थोड़ा सा साइंस का सहारा लूंगा इसके अंदर, और एक थ्योरी है, थ्योरम है जिसको ज्योमेट्री थ्योरम कहते हैं, और वो कहती है, शायद आपने भी स्कूल के अंदर बड़ा 9 मैट्रिक के अंदर जब हम पढ़ते थे पाकिस्तान के अंदर, तो ये बड़ा क्वेश्चन आता था जरूर मैथ के अंदर कि 2 पैरेलल लाइन मीट एट इंफिनिटी। याद है आपको? 2 जो लाइनें हैं वो जाके कहीं इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगी। ये थ्योरम बड़ी मशहूर थ्योरम थी, इसको वो एग्जाम में आती थी। तो ये 2 पैरेलल लाइन मीट करती हैं, 2 जो लाइनें हैं वो मिलती हैं जाके इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट कभी मिलता नहीं। पैरेलल को पैरेलल क्यों कहते हैं? पैरेलल को कहते ही पैरेलल इसलिए है कि वो 2 मुखालिफ चीजें होती हैं। पैरेलल लाइन को कहते ही इसलिए कि ये इसके मुखालिफ है, अपोजिट है। 2 अपोजिट लाइन मीट एट इंफिनिटी, ये मैथमेटिकली मंतकी तौर पे साबित शुदा चीज है। साइंस, मैथमेटिक्स इसको साबित शुदा चीज है, इसके अंदर कोई भी किसी को भी क्वेश्चन नहीं है कि 2 पैरेलल लाइनें इनफाइनाइट पे, 2 मुख्तलिफ चीजें इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं, 2 मुख्तलिफ चीजें, अपोजिट चीजें, अपोजिट। अब मैंने कहा नहीं 2 अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन की बात करूं या मैं मल्टीपल पैरेलल लाइन की बात करूं, ये जितनी भी मल्टीपल पैरेलल लाइन है ये इनफाइनाइट पे जाके जरूर मिलेंगी।
اب یہ جو انفائنائٹ پہ جا کے مل رہی ہیں اپوزٹ لائن ہے، پیرالل لائنز، یہ میں پیرالل لائنز کی جگہ میں نے کہا یہ پیرالل کیریکٹرسٹک جس جگہ جا کے مل رہی ہے وہ انفائنائٹ ہے، اور انفائنائٹ ہی تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ ہے، لامحدود ہی تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ ہے. تو میتھمیٹیکلی اٹ از پروون کہ انفائنائٹ لائن جا کے ٹو پیرالل لائن جا کے انفائنائٹ پہ ملتی ہیں، تو خدا یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہر اپوزٹ صفت کو، ہر مختلف بالکل ایک دوسرے سے جدا صفات کو، یعنی کہ اپنی رحمانیت کو بھی اور قہاریت کو بھی جہاں ایک جگہ جمع کرتا ہے، اس انفائنائٹ انفینٹی پوائنٹ کو ہی توحید کہتے ہیں. صحیح نہیں. اچھا، اس میں اب جیسے آپ نے مثال دی نا کہ ید اللہ، وجہ اللہ، اور اس کو آپ نے کہا کہ اس کے مجازی معنوں میں ہم لیں گے اور اس طرح نہیں کہ ہاتھ، یہ سمجھائے وہی سمجھائے گا جو قرآن لے کر آیا ہے، ہم خود نہیں لیں گے. اگر آپ خود لیں گے میں خود لوں گا تو جتنا آپ کا ذہن ہے جتنا میرا ذہن ہے میں تو اسی تک لے جا سکتا ہوں، اور یقیناً میرا ذہن ابھی کامل نہیں ہوا. لیکن اسی کتاب میں جیسے چلو جہاں پر یہ ہے نا ید اللہ فوق ایدیہم یا اس طرح کی، تو وہاں تو یہ ہم لے لیتے ہیں کہ ہاں، لیکن وہاں تو ہم لے سکتے ہیں کہ قدرت خدا کی، مدد اس کی، نصرت. لیکن جہاں پر اس نے یداہ مبسوطہ، دو ہاتھ ہے اس کے، تو اس کو ہم کیسے وہ کریں گے؟ دو اگر دیکھیں دو ہی صورت حال ہے، یا تو آپ ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈنا شروع کر دیں، پھر بھائی ہاتھوں والا اللہ نہیں ملتا. لکھا ہوا نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں نے یہی کہا، ہاتھوں والا اللہ نہیں ہوتا، ہاتھوں والا بھگوان ہوتا ہے. تو ہاتھوں والا اللہ اگر آپ نے ڈھونڈنا شروع کر دی، یہاں بھی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اگر اور میں خود قرآن کی ان آیتوں کو ڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کیسے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں. اور قرآن رسول اللہ اسی لیے خود لے کر آئے کہ قرآن کو سمجھانے والا ساتھ ہوگا. رسول سے پوچھے نا، محمد سے پوچھیں، محمد و آل محمد سے پوچھیں کہ بھائی اس کے کیا مطلب ہیں. میں اگر لینے کی کوشش کروں گا تو آپ کا کوشچن غلط نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ تو مجھے یہی نظر آئے گا کہ اگر آپ رسول اللہ کے بھی بات کر رہے ہیں نا، وہ ید اللہ والی کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے، اے رسول یہ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ تم پتھر نہیں پھینک رہے ہو، یہ میں پھینک رہا ہوں. تو اب آپ نے رسول کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہیں، یہ قدرت پروردگار کی. اسی طرح جب میں دونوں ہاتھوں سے آدم کا پتلا بناتا ہوں، یہ والی سورہ بقرہ کی آیت کی اگر بات کریں تو یہاں بھی وہی والی بات ہے. یہاں یہ دونوں ہاتھ کا مطلب ہے دست قدرت سے، اپنی قدرت سے یہاں جو ہے بنایا جا رہا ہے. اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ اور آل محمد نے ہی اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ، اگر اللہ ہاتھوں والا اللہ ہونے لگا تو ہم نے تو محدود کر دیا اللہ. سب سے پہلے اللہ کو ڈیفائن، توحید کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. جو محدود ہو جائے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اور خالق اور مخلوق کی کوئی بھی چیز برابر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. وہ توحید نہیں رہتا. اس کی کچھ صفات ان مخلوق سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ بات الگ ہے. رحم تھوڑا میں بھی کر سکتا ہوں، جلال تھوڑا میں بھی دکھا سکتا ہوں، مگر میں اگر رحم دکھا رہا ہوں تو میں اللہ نہیں ہو گیا، رحمان نہیں ہو گیا. میں اگر میرا رام رحمان ہے تو میں رحمان نہیں ہو گیا. بہت اچھا، بہت اچھا. لیکن صاحب جیسے آپ مجھے یوں سمجھ میں آئے کہ آپ ہمارے کے کمپلیٹ نالج اس نے دے دیا، اور اب ہمارے پاس اس کی جو سب سے محفوظ صورت یا اس کی جو سب سے وہ ہے وہ قرآن مجید ہے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں بھائی، میں اور آپ ہم کون نتھو خیرے لوگ جو جا کے اس کو پڑھے اور اس سے کوئی ہدایت دے، اس کو سمجھے. اس کو سمجھانے کے لیے اس نے پھر بندہ بھی بھیج دیا. اب وہ بندہ آپ کے نزدیک محمد اور آل محمد ہے، ٹھیک ہے؟ تو آل محمد سے مراد آپ کے کیا ہے؟ 14 معصومین یا یہ 12 امام ہے، ٹھیک ہے نا؟ 12 امام آپ کے نزدیک وہ، اور 12واں امام آپ کا اس وقت موجود نہیں ہے فزیکلی دنیا میں، غیبت میں ہے. چلے یہ جملہ، یہ تو جملے میں تھوڑا سا خرابی ہے، بٹ ادروائز ٹھیک ہے. چلے جی آپ درست کر دیں. فائن فائن، اٹس اوکے، صحیح. نہیں آپ درست کر دیں. کیا صحیح ہے. وہ اس وقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اب زیادہ بہتر ہے، غیبت میں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. ایک ہی بات میں نے اسی لیے کہا کہ یعنی کہ فزیکلی یہاں پر میرے پاس موجود نہیں کہ میں ان سے کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں، اگر میں آنکھیں بند کر لوں اپنی اور میں کہوں کہ جو ہے نا شمس صاحب جو ہے نا موجود نہیں ہے، تو
یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا فرق ہے. تو خیر اس کے اوپر کبھی بات کریں گے, ٹھیک ہے. اوور آل آپ کا جو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کا کہنے کا اوور آل جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایگری وتھ یو. چلیں آگے چلیں. تھینک یو. تو باہر میں اتنا اس طرح کا نہیں سمجھ, وہ زبان میری صحیح وہ نہیں ہے, تو میں شاید اس طرح کہہ نہیں پایا. تو اب ہاں, تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں سمجھنا ہے بھائی یہ ید اللہ ہے, فلانا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو میں تو نہیں, میری عقل بھی ناقص ہے اور ذہن بھی ناقص ہے, وہ سب کچھ آپ نے. اب وہ تشریح کہاں ہے جو محمد اور آل محمد نے کی ہے؟ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں, ایک کتاب نہیں ہے. ایک کتاب ہونا تو بات الگ ہے, ہزاروں کی تعداد میں احادیث محمد. خالی میں اگر توحید کی بات کروں, دیکھیں یہاں ابھی کیونکہ توحید اتنا بڑا پہلو, ایک اتنی بڑی چیز ہے, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ خالی اگر توحید کی بات کریں تو توحید کے بارے میں جتنا بہترین ایکسپلین آپ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھا لیں. اچھا آج کل اتنی آسانیاں ہیں کہ حد نہیں. آپ اس وقت تمام چیزیں, تمام کتابیں آپ کے فنگر ٹپس پہ ہیں, نہ کسی زبان کی قید ہے, نہ اس کے اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے. آپ کو انگلش میں, اردو میں, فرانس میں, کسی بھی لینگویج میں آپ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھا لیں. مولا علی اس خطبے کا نام ہی ہے خطبہ توحید. وہ ہے ہی خدا کی توحید کے بارے میں کہ توحید ہے کیا, اور احادیث کے انبار لگے ہوئے ہیں, ایک نہیں کئی ائمہ سے, رسول اللہ سے سب سے زیادہ اس میں موجود ہے احادیث توحید کے بارے میں کہ توحید, حقیقی توحید ہے کیا, اور اس توحید کی کیا کیا صفت ہے, اور وہ انسان و مخلوق پہ کیسے ظاہر ہوتی ہے. تمام ایک نہیں کئی احادیث کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں توحید کے اوپر. التوحید کے نام سے ایک ہمارے عالم ہیں, محدث ہے, شیخ صدوق صاحب. شیخ صدوق جو ہیں آج سے 1100 سال پرانے, آج کے نہیں ہیں یہ بہت پرانے, 1100 سال, ساڑھے 1100 1200 سال پرانے عالم ہیں. انہوں نے التوحید کے نام سے ایک کتاب مرتب کری ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے خیال نہیں لکھے, انہوں نے احادیث جمع کری ہیں ائمہ سے, رسول اللہ سے احادیث جمع کری ہیں, تمام ائمہ سے توحید کے اوپر, حقیقت پروردگار پہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کو جمع کر کے کتاب مرتب کری. اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں, اس کے علاوہ کئی الگ الگ کتابیں ہیں. اصول کافی کے اندر بہت ساری احادیث ہیں جو توحید کے اوپر ہیں. نہج البلاغہ کا میں نے ابھی آپ کو ایک ریفرنس دیا, اس کے اندر یہ جو بہت مشہور, بہت ہی اچھی ایکسپلینیشن آپ کو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا, اور جہاں توحید کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے کہ وہ اللہ کو اگر تو آپ نے محدود کر دیا, کہہ دیا. اب یہ نہج البلاغہ کے پہلے جملے کے جتنے مجھے یاد ہیں, آپ کو کچھ جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ اگر اللہ کو, اگر خالق کو ایک جگہ محدود کر دیا تو یعنی کہ تم نے دوسری جگہ سے اس کو خالی سمجھا, ایسا خدا نہیں ہو سکتا. اگر ایک جہد میں آنا تو یعنی کہ دوسری جہد سے اس کو خالی سمجھا, ایسا خدا نہیں ہو سکتا. اگر تم نے خدا کو صفات میں خالی قید کیا کہ وہ رحمان ہو سکتا ہے تو یعنی کہ وہ رحیم نہیں ہو سکتا, ایسا خدا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اس کے اندر ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کیا کیا خدا نہیں ہو سکتا. تو جب وہ کیا کیا خدا نہیں ہو سکتا, پھر بتایا کہ خدا پھر ہوگا کیا. یعنی کہ جو تمام صفات کو ظاہر کرے ایک ہی وقت میں, وہ توحید ہے. جو ہر جگہ موجود ہو, جو کسی ایک جگہ محدود نہ ہو, وہ توحید ہے. جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہو, جس کی نگاہ کرم سے کوئی چیز اوجھل نہ ہو, وہ توحید ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ید اللہ ہی کر رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے پتلا آدم بنا رہا ہے تو وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا. یہاں بھی قدرت ہے تو وہاں بھی قدرت ہے. اس کی کوئی بھی مخلوق اس کی قدرت سے خالی نہیں ہے. ہر جگہ تجلی پروردگار ہی موجود ہے, ہر شے میں تجلی پروردگار موجود ہے. کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا وجود, کوئی ایسا ظاہری یا باطنی وجود نہیں ہے جہاں پروردگار کی تجلیات کسی نہ کسی صورت میں موجود نہ ہو. تو یہ ایکسپلین ہے, ویل ایکسپلین ہے, بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین ہے, اور سینکڑوں احادیث موجود ہیں, ایک بھی نہیں.
बहुत शुक्रिया साहब। अब मैं इस पे मेरे 2-3 सवाल पैदा हो गए तालिब इल्म की तौबा, तो मैं एक बुनियादी सवाल करता हूँ, फिर उसके 2 फुरूई सवाल तो बुनियादी सवाल ये कि इसका मतलब ये है कि आप ये फरमा रहे कि कुरान मजीद की तशरीह और जाहिर जिस पे नाजिल हुआ और जिनको उस नाजिल जिस पे हुआ उसने जिनको मुतय्यन किया उसकी शरह और वजाहत के लिए, उनसे ज्यादा मोतबर शरह तो भाई किसी की भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो बिल्कुल यानी ये तो एक आम अकली बात है, इसको आप किसी के सामने पेश करें वो उसका इनकार नहीं कर सकता। तो फिर हम ये कहेंगे कि कुरान की शरह के लिए हम जाएंगे अहादीस पैगंबर और मासूमीन की तरफ। ठीक, यहाँ पर मैं आपसे आपका अपना नुक्ता नजर समझने के लिए मेरे लिए आसानी होगी अगर आप बताएं, तो आप इसना अशरी शिया उसूली हैं या अखबारी हैं, ताकि मैं अगला सवाल कर सकूं। अच्छा, देखिए, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद का मानने वाला होगा ना, वो अपने आप को अगर कैद कर दूं मैं उसूली और अखबारी में, तो मेरे ख्याल में मैं मुहिब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं हुआ, मैं मुहिब्बे उसूली या मुहिब्बे अखबारी हुआ। यानी कि अब मैं चल रहा हूं उसूली मजहब पे या अखबारी मजहब पे। मैं अखबारी और उसूली मजहब पे नहीं चल रहा हूं, मैं मजहब मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चल रहा हूं। और ये हदीस जो अभी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ये रसूल अल्लाह ने जो पेश करी तमाम मजाहिब में मौजूद है, जिसको हदीस से सकलैन कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और इतरत अहले बैत। तो कुरान और इतरत अहले बैत ही हकीकी मजहब है, ना अखबारी हकीकी मजहब है, ना उसूली हकीकी मजहब है। तो उसूली और अखबारियों के भी कुछ उसूल हैं और उसूलियों के भी कुछ उसूल हैं। तो जो उसूलों में आ जाए, तो जहां अपनी तरफ से कोई कयास आराई हो रही होगी, अपनी तरफ से कोशिश हो रही होगी, अपनी राय होगी, तो मैं उस राय को एज अ बड़ा होने के नाते तो शायद मान लूं, मगर उसको अपने ऊपर हुज्जत नहीं मानूंगा। तो ना मैं अखबारी अपने आप को क्लेम करता हूं, ना मैं अपने आप को उसूली क्लेम करता हूं, और हाँ, मैं अपने आप को उसूली भी क्लेम करता हूं और अखबारी भी क्लेम करता हूं। नहीं, तो अभी चलो मैं यूं कर लेता हूं, आप इस वक्त किसी मर्जे तकलीद की तकलीद में हैं या किसी की तकलीद नहीं है आपकी? जहां जरूरत पड़ती है तो वहां इसमें तकलीद भी करी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं कहता हूं तकलीद के बगैर आजकल तो एक लम्हा मैं यहाँ से गाड़ी ड्राइव करके नहीं जा सकता हूँ। सबसे ज्यादा तो मैं गूगल की तकलीद में रहता हूँ। वो ठीक है, वो एक वो अलग केस है ना। यहाँ पर दीन के मामले में मैं कह रहा हूँ, दीन के अंदर मामले में अगर मुझे कहीं परेशानी है तो यकीन देखें, मैं किसी भी बड़े से मशवरा ले सकता हूँ, मैं आपसे मशवरा ले सकता हूँ। अगर आपको कोई चीज पता है और मुझे नहीं पता तो मैं आपसे मशवरा ले सकता हूँ, इसी को तकलीद कहते हैं। तो मैं मशवरा ले सकता हूँ, यकीन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं इस तरह नहीं है ना, मैं तालिब इल्म की इसी तरह मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर मैं अभी इसके जवाब का अगला असल में मैंने सवाल करना, अच्छा। इसलिए मैं इसको थोड़ा इसरार कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं तकलीद में नहीं हूँ, दीन के मामले में मुझे तकलीद की जरूरत नहीं है, तो आप अखबारी, आप कहते हैं पैगंबर और नहीं, ऐसा नहीं, अखबारियों को भी कहीं ना कहीं तकलीद की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, तकलीद और अखबारी का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो नजरिया है, इसको ये एक अलग ही पूरा एक अलग इसकी प्रोग्राम हो तो इसके ऊपर डिस्कशन हो सकी। अदरवाइज कहीं ना कहीं किसी न किसी को मानना पड़ेगा। वो अपने किसी बड़े की तो बात मान रहा है ना, वो जिसकी बात मान रहा है उसको नाम तकलीद नहीं दे रहा है, मगर डेफिनेटली उसकी पैरवी तो कर रहा है, उसकी बात तो मान रहा है, तो यही तो तकलीद है। बट ठीक है, इसका मतलब कि आप तकलीद ही के कायल हैं, बराह रास्त कुरान, बराह रास्त मासूमीन की तालीमात से इस्तिफादा आप या मैं करने के काबिल नहीं है? नहीं, मुमकिन है, बिल्कुल किया जा सकता है। बराह रास्त कुरान और हदीस से इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। उसके लिए 14 साल 20 साल 30 साल हौजे में पढ़ना जरूरी नहीं होगा, फिर जाहिर सी बात है। देखें, जो लोग हौजे में सब पढ़ते हैं, अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल असल में सवाल है, क्या वो तमाम के तमाम आलिम हो सकते हैं? ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई 40 साल भी हौजे में पढ़ रहा है तो क्या 40 साल अगर 40 लोग पढ़ रहे हैं हौजे में तो क्या 40 के 40 आलिम बनेंगे? नहीं। ये इस बात का सबूत है कि अगर 40 के 40 आलिम नहीं बन रहे, इसका मतलब हौजे में मालूमात प्रोवाइड की जाती है।
عالم بن جاتا ہے لیکن وہ مرجع تقلید وغیرہ نہیں بن رہا ہوتا. مقصد یہ ہے مطلب سیم لیول کے نہیں ہوتے نا, سیم لیول کے نہیں ہوتے. عالم کا میرا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ 40 کے 40 ایک درجے کے ایک لیول کے نہیں ہوتے, اور ہو ہی نہیں سکتے. یہ مطلب ہر اسکول میں ہر یونیورسٹی میں پڑھانے والا پروفیسر ایک ہی ہے, مگر اس کے جو طالب علم ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں, اسی لیے ایگزام رکھا جاتا ہے. تو معاملہ وہاں بھی وہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر پورا مرجع تقلید بنوں تبھی میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لائق بنوں. پروردگار نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کسی حد تک. ہاں اگر مجھے کہیں پریشانی ہے تو میں ضرور جا کے کسی مرجع تقلید سے اس بارے میں مشورہ لے سکتا ہوں. یہ ایک بات, یہ دروازہ بند نہیں کیا ہے کہ نہیں اب جو ہے وہ عالم مرجع تقلید ہے تو اب ان کو کچھ نہیں آتا اور مجھے کچھ, میں سب کچھ ہوں اور وہ کچھ نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یقیناً یہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا نا, ایک گھر کے اندر ایک بزرگ ہوتا ہے, یقیناً اس کا تجربہ زیادہ ہے, اور میں دنیا میں گھوما, میں نے چند چیزیں سیکھی اور میں نے ایک ڈیسیجن لیا, اور اس کو بھی اعتراض نہیں ہے میرے بزرگ کو. اس کا مطلب میں صحیح کر رہا ہوں. ہاں اگر میں ٹوٹلی غلط کر رہا ہوں یا میں کہیں ایسی پریشانی میں پھنس گیا ہوں جہاں مجھے کسی سے مشورہ لینا ہے, میں نے بزرگ سے مشورہ لیا تو میں مشورہ لے سکتا ہوں. وہ دروازے بند نہیں کیے ہیں کہ مرجع تقلید اب کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا, مگر یہ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں اور میں جاہل اور وہ عالم. جاہل کے مقابلے میں وہ عالم نہیں ہے, وہ عالم اپنی جگہ ہے. اور علم حاصل کرنا, اور یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ فریضۃ العلم علی کل مسلم, علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. واجب ہے علم کو حاصل کرنا, ایک طرح سے فرض ہے ہر مسلمان پہ. تو ہر مسلمان کو علم تو لینا چاہیے, اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ علم لیا تو آپ مرجع تقلید سے مطلب آپ بھی مرجع بن گئے. علم سب کا حق ہے. جی نہیں, لیکن دیکھنا رسب میں سوری میں یہاں پر ہو سکتا ہے میں اپنی ناقص میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, آپ کی سوالات سمجھ رہا ہوں, کوئی اس میں سوری کی بات نہیں. آپ کنٹینیو. ہاں نہیں, اس کے اندر اب جیسے مثال کہ دنیا کے ہر شعبہ علم میں ایسا ہی ہے نا, یعنی کچھ متخصصین ہیں اور کچھ جو ہے وہ صرف اس علم سے استفادہ کرنے والے یا کچھ پڑھنے مرنے والے ہیں نا. تو اسی طرح دین کے معاملے میں ایسا ہو گیا, مطلب ہو سکتا ہے کہ پہلے ایسا نہ ہو, لیکن آہستہ آہستہ, یعنی اب جیسے ہم سنی فقہ میں بھی مکاتب فقہ ہے, وہاں پر ائمہ فقہ ہیں, عام جو سنی ان کی تقلید میں ہے. اسی طرح ہم جب شیعہ دنیا میں آتے تو یہاں پر ان کا ایک مجتہد موجود ہوتا ہے زندہ. جب تک وہ زندہ ہے تو عام جو شیعہ اصولی ہے وہ ان کی تقلید کرتے ہیں, جہاں جہاں دین کے یعنی عقیدے میں نہیں تقلید کہتے ہیں تو یہی ہے, فروع میں تو لازماً. لیکن جو اخباری شیعہ ہوگا وہ تقلید نہیں کرے گا, وہ کہے گا تقلید حرام ہے, ہم کسی مرجع کے پاس جا کے ہم کیوں اس کی تقلید کریں, اس نے جو فہم دین بیان کیا ہم نہیں کریں گے, ہم براہ راست قرآن اور سنت سے اپنا دین اخذ کریں گے. تو اس مفہوم میں پوچھنا, اب جیسے آپ مثال ماشاءاللہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پی ایچ ڈی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر آپ مجتہد مطلق ہیں, یا آپ جو کچھ اس کو ایجاد کرنے والے جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی اسی کو آپ فریم ورک کے اندر بیٹھ کے آپ اس کو محنت کر رہے, سمجھ رہے, سمجھا رہے, آپ کی کیا حیثیت ہے اس علم میں؟ صحیح ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو اے آئی ابھی نہیں پڑھی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کیا آپ پڑھ نہیں سکتے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں, یہی میرے آپ پڑھ کے کسی حد تک آپ ٹائم لگا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. یقیناً آپ شاید میرے جتنے نہیں ہوں گے مگر آپ انڈرسٹینڈ اس کو اچھی خاصی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کہیں پھنستے ہیں, کوئی آپ کو پریشانی ہوتی ہے, تو آپ بھائی مجھے کال کر کے مجھ سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ سوچ رہا ہوں, کیا یہ میں صحیح ڈائریکشن میں سوچ رہا ہوں؟ میں کہوں ہاں ٹھیک ہے, آپ نے بڑا صحیح اندازہ لگایا, یہ بالکل آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے اور محنت کیجیے, بڑا زبردست. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح سے مرجعیت کا بھی معاملہ ہے کہ میں اگر کسی معاملے میں پھنس رہا ہوں تو میں جا کے مرجعیت کا دروازہ میں نے کہا بند نہیں کیا ہے. وہ بھی عالم ہے, بزرگ ہے, انہوں نے ٹائم لگایا ہے اس ٹاپک کے اوپر, کسی ٹاپک کے اوپر, تو اگر جہاں مجھے ضرورت ہے میں ان سے مدد لے سکتا ہوں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ فقہ کے عالم ہیں, جتنے آپ کی یہاں بھی ہر مذہب کے اندر, اس چاہے اہل سنت ہو چاہے شیعہ ہو, یہ فقہ کے عالم ہیں, فقہ کے عالم ہوتے ہیں نا. قرآن اور حدیث فقہ کی روشنی کے اندر عالم بات ہو رہی ہے. میں فقہ کے اوپر اگر میں ذاتی اپنی بات کروں تو میں فقہ کے اوپر میں نے اپنے آپ کو, تو میں نے کبھی بھی یہ کہا ہی نہیں اور نہ میں بات کرتا ہوں. فقہ ایک الگ چیز ہے.
मगर दीन खाली फिका का नाम नहीं है, दीन दुनिया को बेहतर गुजारने का है, तरीका है, जिसके अंदर फिका भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, मगर फिका ही नहीं है खाली। बिल्कुल ठीक। नहीं, मैं अब जो मैंने आपसे कहा था ना, ये एक समझने का जो मैंने असल सवाल करना था, अब उसके तरफ आऊंगा ना। उससे पहले मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक मैं हूँ, एक पढ़ना लिखना जानता हूँ, ये लैपटॉप ये चीजें यूज करता हूँ, मुझे पता है भाई आजकल इसके अंदर ये हुआ, चलो थोड़ी सी तहकीक की इधर से, आप जैसे किसी इल्म वाले से पूछ। एक आप हैं, अच्छा एक मुझसे नीचे का दर्जा जो बिल्कुल पढ़ लिख ही नहीं सकता, ना वो इस्तेफान से भी वो गया गुजरा। तीसरा ये हो, वो सबसे नीचे हो गया, मैं उससे ऊपर यूं हुआ कि मैं कुछ पढ़ना लिखना ये जानता हूँ। मेरे से ऊपर आप हैं कि आपने उसमें मेहनत की, डिग्री ली, ठीक है, और डिग्री लेने का उसी की तदरीस आलिम पे ऊपर आलिम, आलिम पर आलिम, आलिम पर आलिम, आलिम पर आलिम, कुरान के अंदर भी है, वो है। लेकिन एक वो शख्स जो इसके बानी है, जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें वजूद में है ना, वो आपसे ऊपर है ना। तो मैं उसके बारे में कहूंगा वो मर्जा है हमारे लिए। नहीं, वो मर्जा नहीं है, वो मर्जा नहीं। अच्छा, जो बानी है वो रसूल अल्लाह है और उनकी आल है, वो बानी नहीं, वो अलग। मैं उनको अलग कर रहा हूँ, मैं इसीलिए उनको अलग कर रहा हूँ फिलहाल। यानी देखो ना, ये जो आर्टिफिशियल ये सब चीजें तो इस मौजूद दुनिया के अंदर से ही हमने ये चीजें निकाली हुई है ना, मतलब ये कोई खलास है कहीं नहीं। तो ये मोहम्मद और आले मोहम्मद तो वो है जिनकी वजह से हम ये बानी मुज्तहिद मुतलक और इस तरह नीचे आएंगे ना। तो बानियान मज़ाहिब ये है मोहम्मद और आले मोहम्मद। उन्होंने हमें कुछ चीजें खाम शक्ल में दी, कुरान के अल्फाज, हदीस के अल्फाज, ठीक है, वो तो अल्फाज में है ना, अरबी जबान में कुछ अल्फाज है, जुमले है, उसका कुछ। उसके बाद एक बंदा आता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बानी, जिसको मैं मुज्तहिद मुतलक कह रहा हूँ, कि उसने ही उस चीज को भाई हमारे सामने दरियाफ्त करके पेश किया। देखो ये अगर कोई चीज दरियाफ्त करके पेश की जा रही है तो बिल्कुल उसको कहा जा सकता है बानी, मगर मुज्तहिद दरियाफ्त नहीं करता है कोई चीज। हाँ नहीं, मौजूद चीज से दरियाफ्त करना, यानी कुरान सुन्नत मौजूद है, उससे वो एक चीज मुझे दरियाफ्त करके दे रहे भाई, इस कुरान के अंदर ये आयत है, इसकी तशरीह हदीस में ये है, फलाना हदीस में यूं है, फलाना इमाम ने ऐसा किया, उन सबको जमा करके वो मुझे एक नतीजा दे रहा है। अब वो उसमें आपका दर्जा मुझसे ऊपर है, आपसे ऊपर उसका दर्जा है, मैं समझना चाहता हूँ। यकीन तो अब हाँ मैंने अब ये जो बहस यकीनन कि वो आलिम है और उन्होंने ज्यादा टाइम लगाया है और वो इस तरह दे सकते हैं, इसमें कोई इसमें ऐसी बात नहीं। मैं उनके मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उनके मुखालिफ नहीं हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं जो हूँ अखबारी हूँ, क्योंकि अखबारी एक ग्रुप है जो टोटली रिजेक्ट करता है उलमा को, जो मुज्तहिदीन है। तो मैं अपने आप को अखबारी नहीं कहूंगा, मैं अखबारी नहीं हुआ। मगर अगर मैं कहूँ कि मैं खाली उसूली हूँ तो मैं खाली उसूली भी अपने आप को नहीं कहूंगा, क्योंकि तो आई एम बिटवीन, दोनों के दरमियान मैं अपने आप को कहूंगा। बिल्कुल, मतलब ये है ना, हम जब इस्ना अशली शियत जो हमारे यहाँ हम जिसको जानते पढ़ते हैं, तो उसके अंदर 3-4 रुझानात है ना, एक उसूली है, एक रुझान अखबारी है, एक मोतदिल अखबारी कहा जाता है, एक को मुतशद्दिद अखबारी कहा जाता है, एक उसूली इनकलाबी है जो कुम और ये ईरानी निज़ाम के अलमबरदार, एक उसूली गैर इनकलाबी है नजफ का मदरसा। तो ये एक मतलब तकसीम है बहरहाल। लेकिन अब उसके अंदर जो उसूली अखबारी वाली बेस मैंने यूं की कि अब जब आपने ये फरमाया कि कुरान हमारे पास अल्फाज की शक्ल में है, उसकी मैं बराह रास्त मेरी अक्ल नाकिस, आपकी नाकिस बना की, तो भाई किधर से ले? तो आपने कहा रसूल और मासूमीन, और फिर आपने मैंने कहा वो कहाँ है? तो आपने मुझे कहा किताबों में है। तो मिसाल हम उसूल अरबा की बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं, वसाइल और दरजात की बात कर लेते हैं, वसाइल की बात कर लेते हैं, आपने नहजुल बलागा की मिसाल दी ना। अब उसको जब मैं उस किताब की तरफ जाऊंगा तो वहां पर मुझ साबिका पेश आएगा अखबारी और उसूली का झगड़ा। यानी अब मैं भाई क्या उन किताबों में जो कुछ नहीं सुन लीजिए, उन किताबों में जो कुछ लिखा है बिहार में, चलो बिहार तो सानवी माखज है ना, हम उसूल अरबा की फिलहाल बात कर लेते हैं, नाजुल बलागा की तो सनद भी नहीं है तो उसको भी छोड़ देते हैं। तो हम अगर ये ले लेते हैं तो अब अखबारी कहेगा जो कुछ उसमें है वो सब कतई सुदूर है, वो उसमें बिल्कुल जो कुछ है वो इमाम से मनक़ूल। उसूली कहेगा नहीं बाबा, इसके अंदर ये सनद में ऐसा मसला है, मतन में एक गल है, इस सनद के अंदर फला ज़ईफ है, फला मौजू है, यहाँ तक कि भाई आयतुल्लाह उज़्मा सॉरी छू हो गए, आयतुल्लाह उज़्मा आसिम मोहसिनी अलैहि रहमा ने 110 जिल्दों का बिहार को 4 जिल्दों में कर दिया और उन्होंने मशरातुल बिहार लिख दिया। भाई अब समंदर में जाना है
تو اس سے گزر کے جاؤ ورنہ تم جو ہے نا غرق ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اسی طرح باقر بہبودی نے اصول کافی جو 16,000 حدیثیں ہیں 4,000 حدیثیں انہوں کا صحیح ہے، باقی سب ایوی ہے. تو ادھر پھر میں کیا کروں؟ دیکھیے ابھی آپ نے 2 ایگزامپل دی. نہیں چلے آپ نے یہاں 2 ایگزامپل دی، 2 علماء کا نام بھی آپ نے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ 16,000 میں سے 4,000 صحیح ہے، اور بہار الانوار کو بھی انہوں نے ایک چھوٹی سی کہتی. کیا یہ بتائیں کہ تمام پورا مکتب اہل تشیع اصولی ہو یا اخباری ہو، تمام چیزیں چھوڑ دیں کہ ان 4,000 کتاب اور 4,000 احادیث اور 6,000 احادیث کو ہی انہوں نے مانا اور کہا کہ بس یہی صحیح ہے، اور پرانی جو وہ کتب اربع کی اور حدیث جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اصول کافی کی اور حدیثیں صحیح نہیں ہے؟ کیا ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے؟ آپ کو نہیں ملے گا. ایک عالم کی اپنی تحقیق، ان کی اپنی تحقیق، اور انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے یہ 4,000 صحیح ہے، مگر یہ اصول اربع اپنا کتب اربع ابھی بھی کتب اربع ہی ہیں، اس کو کوئی انکاری نہیں ہے. دیکھیں نا جب آپ یہ فرمانے کہ کتب اربعہ میں یہاں تک کہ اصول کافی کے ہاں جو اخباریوں بالکل اس میں کوئی ضعیف موضوع والی بات کرنا ہی وہ بدعت سمجھتے، لیکن آپ نے اپنے کلیئر نہیں بتایا. لیکن چلو مائل با اصولی میرے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، تو ان کے ہاں تو یہ ہے نا کہ بھائی اب ایک حدیث جو آج تک ہمیں چلی آ رہی تھی کہ بھائی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا، ہمارے آبا و اجداد سارے، وہ ادھر سے ایک بندہ نے آ کے تحقیق کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ امام نے کہا ہی نہیں ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہوتا. وہ قرآن جس کے لیے آپ نے لازمی کر دیا ہے کہ اس کی شرح کے لیے ہمیں ادھر رجوع کرنا ہے، ادھر تو گھپلا ہی گھپلا ہے نا. نہیں بالکل ایسا نہیں کہ گھپلا ہی گھپلا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آپ کا بالکل غلط ہے، باقاعدہ غلط ہے، گھپلا ہی گھپلا ہے. ہاں دیکھیں حدیث جو ہے نا، ایک حدیث متواتر موجود ہے نا، فرض کریں ایک حدیث غلط ہے، ایک ہی ٹاپک پہ حدیث الگ الگ ائمہ سے، رسول اللہ سے بھی ہے، مولا علی سے بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے، الگ الگ ائمہ سے ایک ہی ٹاپک پہ سملر اسٹیٹمنٹ الگ الگ وقتوں میں دیے ہیں. ایک حدیث غلط ہو سکتی، ایک حدیث کی شاید سند نہ ملے، دوسری کی نہ ملے. کیا تمام کی سندیں نہیں ہیں؟ کیا سب کی سندیں نہیں ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. اکثریت احادیث کی حدیث متواتر ہیں، ایک ہی ٹاپک پہ کئی حدیثیں موجود ہیں، اکثر ایک ہی ٹاپک پہ. تو کوئی ایسا، مجھے ذاتی طور پہ جتنا میں نے تحقیق کری ہے، جتنے میرے احباب ہیں نجف میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، ان سے جو میری ڈسکشن ہوئی، مجھے کوئی ایسا ٹاپک نہیں ملا کہ جس کے اندر تمام کی تمام احادیث غلط ہوں. ایسا نہیں ہے. ایک آدھی حدیث ہو سکتا ہے غلط ہو. یہ نہیں کہہ رہا ہوں. فرض کریں توحید کی بات کریں، دیکھیں نا، یا تو تمام احادیث غلط ہو جاتی ہے، تمام احادیث، پھر تو مسئلہ نہیں تھا میرے جیسے یا عام لوگوں کے لیے جو استفادہ. اب مسئلہ گھپلا میں نے اس لیے کیا، جس کو آپ نے برا منایا کہ اب آپ فرما رہے کہ بھائی آپ اس کتاب کو اٹھاؤ گے ایک عامی کی حیثیت سے، ایک پڑھا لکھا انسان جو عربی بھی پڑھ سکتا ہو، چلو ترجمے سے بھی استفادہ، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں نا کہ اب اس کے اندر یہ جو پہلی حدیث لکھی، دوسری، اس میں سے کون سی حدیث پیغمبر نے اور معصوم نے فرمائی ہے اور کون سی ان کی طرف نسبت دی گئی نا، تو مشکوک معاملہ ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایگزامپل لینا پڑے گی ہمیں. توحید کی بات، جیسے ہم نے توحید سے شروع کری تھی، ہم توحید کی بات کرتے ہیں. توحید کی اگر ہم خدا پروردگار کی بات کریں تو پروردگار کے اوپر التوحید کے اندر صرف ایک کتاب کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر میرے خیال میں 700-800 حدیثیں موجود ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، مگر 500 تک تو ہیں، آئی ایم شیور اس سے بھی زیادہ ہے. 500 احادیث اگر اس میں ہے خالی توحید، ایک ٹاپک پہ صرف اللہ کی توحید کے اوپر 500 احادیث موجود ہیں، اس میں کتنی مشکوک ہوں گی بتائیے مجھے. نہیں ایک بھی مشکوک ہو، میں کوئی بات نہیں. دیکھیے فرض کریں وہ ایک مشکوک ہے تو میں نے ایک حدیث کی بنیاد کے اوپر توحید کو نہیں سمجھا ہے، میں نے ان 500 احادیث کی بنیاد پہ توحید کو سمجھا ہے. صحیح ہے. اس میں اگر جی میں ایک اور طریقے سے اس کو یوں کرتا ہوں نا کہ اگر وہ اتنا ضروری تھا اس متن کے ساتھ اس شرح کا ہونا، اور جس کے بغیر آپ نے کہا کہ وہ نا آپ اپنا مطلب نکال لیں گے، میں اپنا، تو اس شرح کے ہوتے ہوئے بھی تو سب نے مختلف مطالب ایک تو نکال لیے، یعنی خود شیعہ اثنا عشریوں کی میں بات کروں، ابھی میں ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں، سنی ہے زیدی،
ٹھیک ہے، ان کے ہاں بھی ایک سے زائد مطالب نکالے گئے، انہیں شرح ٹیکس بھی آپ کے سامنے ہے، شرح بھی سامنے ہے، اور پڑھنے والے وہ ہے جنہوں نے 60 سال 40 سال اسی لائن میں لگا کے انہوں نے محنتیں کی. اب ان سب کے اندر تضادات ہی تضادات ہے، دو مراجع کے فتوے آپس میں نہیں ملتے. ایک منٹ، قرآن کی تفسیریں جو لکھی گئی ہے، آپ یعنی ائمہ معصومین کی طرف منسوب تفسیروں کو دیکھ لیں، تفسیر نمونہ کو اٹھا لے، تفسیر میزان کو اٹھا لے، تفسیر بحر العلوم کو اٹھا لے، تو آپ کو بھائی مطلب ٹھیک ہے بہت سارے جگہ مشترک بھی ہے، وہ تو سنیوں سے بھی اشتراک ہے، اسماعیلیوں سے بھی بہت سارے جگہوں پر اشتراک ہے، لیکن خود اثنا عشری شیعہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن، پھر اس کے ساتھ یہ معصومین جن کی شرح ہے جس نے ہمیں قرآن سمجھنا آسان کر دے، وہ خود اس قدر تضادات اور اختلافات کو پھر کیوں شکار ہو رہے؟ شرح اگر مکمل موجود ہو تو نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ مجھے سمجھا دیجیے گا. کمپلیٹ ہوا. اچھا دیکھیے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، دو چیزیں سامنے آ گئی. اب قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں، ایک حدیث کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، آیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس آیت کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، دونوں کو سامنے رکھا. اب یہاں آتی ہے، اب آپ کو حدیث اور قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک نتیجہ اخذ کریں گے. یہ جو نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے اس میں تبدیلی ہے، حدیث میں نہیں تبدیلی ہے، آیت میں نہیں تبدیلی ہے، نتیجہ اخذ کیا جا رہا. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے الفاظوں کا چناؤ. میرے ذہن میں کوئی بات ہے، ابھی آپ نے جیسے کہا، آپ نے کہا تھا کہ گھوٹالا ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا، لفظوں کا چناؤ یہ تھا، ایسا ہی ہے نا؟ مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لفظوں کا چناؤ، کیونکہ انسان ہے اور انسان کی یہ محدود اس کے پاس الفاظ ہیں. العقل کے مقابلے میں، اس کی سوچ کے مقابلے میں ہمیشہ الفاظ محدود ہوتے ہیں. ابھی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر میں الفاظوں کا چناؤ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانا کچھ اور ہے، مگر الفاظوں کا چناؤ محدود ہے. اس سوچ کی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹرو ریفلیکشن آف دا تھاٹس کو پریزنٹ کرنے کے لیے پرفیکٹ ورڈز کا استعمال کیا جائے، بہترین الفاظوں کا چناؤ کیا جائے. ان الفاظوں کے چناؤ میں تبدیلی ہوتی ہے اگر سوچ بھی برابر ہے. تب بھی میں جس طرح سوچ رہا ہوں اور آپ جس طرح سوچ رہے ہیں، ہم دونوں کی سوچ 100% سیم ہے، مگر پھر بھی جو میں الفاظ میں استعمال کروں گا اور جو الفاظ آپ استعمال کریں گے وہ الگ الگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً الگ الگ ہوں گے، جبکہ سوچ ایک ہی ہے. لفظوں کو الگ الگ استعمال انسان کی مجبوری ہے، اور یہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ یہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور شمس الدین شگری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہے. مقصد کو دیکھیں، لفظوں کو نہ دیکھیں. لفظوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، مقصد کی اہمیت ہوتی ہے. تو اگر آپ مقصد پہ جائیں گے تو آپ میں مقصد میں تضاد آپ کو بہت مائنیوٹ نظر آئے گا، بہت چھوٹا نظر آئے گا. ہاں لفظوں میں تضاد ہو سکتا ہے اور یہ انسان کی مجبوری ہے. انسان کہتا ہی اس کو ہے جو محدود ہو، جس کے اندر نسیان ہو، جو الفاظوں میں کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. پھر ہم اردو استعمال کر رہے ہیں، کوئی عربی استعمال کر رہا ہے، کوئی فرینچ استعمال کر رہا ہے، کوئی فارسی استعمال کر رہا ہے. ہر لینگویج کے اندر بھی حدود اور اس کی جو ہوتی ہے ایک حد ہوتی ہے. لینگویج کی کوئی بھی لینگویج، عربک کو کہا جاتا ہے کہ سب سے وسیع ہے، مگر وہ وسیع ہونے کے باوجود محدود ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو وہ ایکسپلین، آپ کی تھاٹس جو ہے نا یہ بہت وسیع ہوتے ہیں کسی بھی زبان کے مقابلے میں. آپ کی سوچ کسی بھی لینگویج کے ریسپیکٹیولی بہت بڑی ہوتی ہے، وارس ہوتی ہے. اس سوچ کو الفاظوں میں قید کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اکثریت جو مسئلے آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ اس سوچ کو جو الفاظوں میں بیان کیا گیا، یہ الفاظوں میں ہی تبدیلی کی بنیاد کے اوپر سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہے تضاد نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ تضاد ہوتا نہیں ہے. سوچ تقریباً برابر ہوتی ہے. جہاں آخری جملہ، جہاں سوچ مختلف ہوتی ہے نا وہاں مذہب الگ الگ ہو جاتا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. لیکن ایسا ہم نے اصول حدیث کی کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی بھی. آپ نے تو بہت گہرائی سے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں تو یہ بھی آتا ہے نا، جیسے علماء میں یا فقہ میں اختلاف ہونے کے کچھ اسباب بتائے جاتے ہیں. زبان کا مسئلہ ہے، گرامر کی وجہ سے کسی نے زیادہ اس کو حدیثیں یا وہ چیزیں ملی، کسی کو کم ملی. لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے احادیث کا باہم متضاد ہونا، یعنی ایک ہی امام سے یا دو اماموں سے ایسی تو کیا ایسی احادیث موجود ہیں جو بالکل متضاد ہوں، جس میں تصدیق کی کوئی گنجائش نہ ہو؟
میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیے اب یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے نا کہ احادیث کا باہم متضاد ہونا، یہ اس حقیقی سوچ کی ٹرو ریفلیکشن نہیں ہے جو ابھی میں بات کر رہا تھا. ایک ہی ٹاپک پہ الگ، دیکھیے آپ مجھے بتائیے، ایک ہی سوال کریں آپ، سوال کرنے والا بھی میں نے آپ کو کہا تھا، ابھی آپ نے جب شروع میں بات کری تھی کہ بھائی یہ بتاؤ کہ توحید کے بارے میں بیان کریں، تو میں نے کہا تھا اگر آپ مسلمان ہیں نا تو میرا جواب کچھ اور ہوگا، اگر آپ کرسچن ہیں تو میرا جواب کچھ اور ہوگا، اگر آپ الحاد ہیں، اگر آپ ایتھیسٹ ہیں تو میرا جواب کچھ اور ہوگا. سوال ایک ہی ہے، سوال کرنے والا جب الگ الگ ہے تو جواب کا طریقہ الگ الگ ہے، جواب بھی ایک ہی ہے. جب میں نے کہا نور، جب میں نے کہا انرجی، نور اور انرجی ہے ایک ہی مگر ٹرمینالوجی میں اتنا فرق، تو تضاد اس طرح نہیں ہے. سوال کرنے والا مختلف ہے اس لیے جواب مختلف نظر آ رہا ہے. ائمہ کے قول میں ایسے تضاد نہیں ہے، اس طرح تضاد ہے، وہ ظاہراً تضاد نظر آ رہا ہے کیونکہ سوال کرنے والا الگ ہے. اب آپ بتائیے، سوال اگر آپ نے توحید کا کہا اور میں قرآن، آپ ایتھیسٹ ہیں اور آپ نے توحید کا سوال کیا کہ کریٹر کون ہے، اور میں قرآن کی آیتیں پڑھوں، یہ مطلب یہ میری بے وقوفی ہوگی کہ مجھے پتا ہے کہ کون سوال کر رہا ہے اور میں اس کو کیا جواب دے رہا ہوں. جب مجھ جیسا ایک چھوٹا طالب علم، ادنا طالب علم کو اتنا معلوم ہے کہ کون سوال کر رہا ہے اور اس کو کیسا جواب دینا ہے، جو پروردگار کا علم لے کر آیا ہو، جو رسول اللہ خود ہو اور جس نے رسول اللہ سے خود علم سیکھا ہو، کیا اس میں اتنا سینس نہیں ہوگا کہ جیسا سوال ویسا جواب، جیسا کوشچن کرنے والا ویسا جواب دیا جاتا ہے؟ تو کوئی تضاد اس طرح نہیں ہے. قرآن میں بھی اس طرح ہے، جس کو ہم تضاد کہے یا یہ کہے کہ الگ الگ بات کی گئی ہے. پھر بھائی آپ کو ظاہراً ایسا نظر آئے گا، ظاہراً ایسا بہت جگہ نظر آئے گا آپ کو، ظاہراً آپ کو لگے گا کہ ایک جگہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ یہ کہہ رہا ہے، تو آپ کو تو پھر قرآن کے اندر بھی تضاد نظر آئے گا. کیا قرآن میں تضاد ہے؟ قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں ہے نا، ہو نہیں سکتا. اس کا اپنا دعویٰ تو ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، لیکن بہرحال میں اس کو صرف یوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یعنی کہ حالانکہ یہ تو اصول حدیث کے تمام جو اس کے اوپر لکھنے والے مسلمات میں سے رہتے کہ وہی کچھ احادیث ایسے متناقض ہیں کہ ان میں تطبیق کی گنجائش ہی نہیں، تو اس میں سے ایک کو لیا جاتا ہے. میں نے اس لیے سوال کیا تھا، لیکن آپ نے بہت اچھے سے اس کو واضح فرمایا. لیکن کیا یہ بھی تو موجود ہے نا کہ بہت سے ائمہ نے، بلکہ میرے خیال سے سب نہیں، حالت تقیہ میں بھی بہت سی ایسی باتیں کی، جیسے آج کل اگر ہم کوئی کسی کو کہے بھئی یہ حدیث ہو گیا تو تقیہ کر کے، میں نے آپ کو یہی کہا، دیکھیے تقیہ کس کو کہتے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، یہ بتایا میں نے ابھی، سیم ایگزامپل میں دوں گا. میں اگر مجھ سے ایتھیسٹ سوال کرتا ہے، ابھی مجھ سے اویس اقبال نے سوال کیا، تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ توحید جو ہے نا، اللہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہے، اور میں نے اس طرح کا کوئی جواب ہی نہیں دیا. آپ کیا کہیں گے؟ میں نے حالت تقیہ میں جواب دیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ایسا نہیں. یہ حالت تقیہ تھا بھی، یہ حالت تقیہ تھا بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے تقیہ کیا کیونکہ میں ٹرو ڈیفینیشن آف گاڈ اس کے سامنے نہیں بیان کروں گا، کیونکہ ٹرو ڈیفینیشن آف گاڈ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تقیہ کیا، مگر میں نے تقیہ نہیں کیا. یہی صورتحال ائمہ کے سامنے بھی ہے کہ تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت ہی چھپا دی جائے، حقیقت کو اس طرح بیان کیا جائے جو اس کی سمجھ میں آئے، اس کو حقیقت کہتے ہیں. تقیہ جھوٹ نہیں کہا جاتا، تقیہ میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. تو میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح پریزنٹ کیا جائے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے، دوسرے کو برا نہ لگے، اور دوسرے کی فکر کے حساب سے اس کو جواب دیا جائے. اچھا، تقیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلب کہ ہم شیعہ نقطۂ نظر سے کب کیا جاتا ہے یا کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر دیکھیے درخت بڑا، یہ ایک بڑا ایک الگ سوال ہے، ایک الگ گہری اس کے اندر بالکل ایک الگ بات ہے نا، یہ احادیث اور اس سے متعلقہ چیز ہے. دیکھیے، تقیہ میرے لیے تقیہ کچھ اور ہے، رسول اللہ اور ائمہ کے لیے تقیہ کچھ اور ہے. میں سلیکٹڈ بائی گاڈ نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے چنا ہوا نمائندہ نہیں ہوں. رسول اللہ کی طرف سے چنے ہوئے نمائندے ہیں، اور ائمہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے نمائندے ہیں، منصوص من اللہ ہیں. جو منصوص من اللہ ہوگا اور جو منصوص من اللہ نہیں ہوگا وہ برابر نہیں ہو سکتے.
میرا تقیہ، میرا چھپانا کچھ اور ہے، ان کا چھپانا یا ان کا الفاظوں کو تبدیل، چھپانا الفاظ میں نے غلط بولا، ان کا، ان معصومین کا، رسول اللہ اور ائمہ کا کسی بات کو بیان کرنا الفاظوں کو تبدیل کر کے، یہ مشیت پروردگار ہے۔ میرا الفاظوں کو تبدیل کر کے بیان کرنا مشیت پروردگار نہیں ہے، یہ میری اپنی عقل جتنا کہتی ہے اپنے آپ کو بچا کے سمجھا کے ظاہر کرنا، یہ دونوں الگ الگ ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں تو غیر، تو معصوم نے ہر جگہ بتایا ہوا کہ یہ میں تقیہ میں بات کر رہا ہوں اور یہ بغیر تقیہ میں، یہ وضاحت کی بھی ہے اپنے ہر قول کی بات۔ ہر قول کے بات تو نہیں کری ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا دوسرا ایک اسی میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یعنی یہ حدیث اور یہ اس کی تقیہ اور یعنی حدیثوں میں متضاد ہونے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے سوال رکھا نا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اگر ہم خود براہ راست پڑھ کے لیں گے تو اس میں بہت سارے بندہ اپنے حساب سے نکالے گا، تو اس کے لیے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی ایک اس کی شرح اور 12 لوگوں کی ہوئی شرح، ٹھیک ہے، بلکہ سیدہ سے بھی بہت سی چیزیں اس طرح سے منقول ہے، لیکن ہم اس کو اسی میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر وہ اتنا اہم ہے اور ظاہر بات اگر وہ شرح موجود نہ ہو تو ہم سبھی گمراہ ہو جائے، بھائی ہر بندہ اپنے مسئلہ پہ نکال لے، کوئی قرآنس بن جائے، کوئی سنی بن جائے، کوئی فلانا بن جائے، کوئی بن جائے، کوئی یہ۔ تو اس کی حفاظت کے لیے خود حضرت علی، امام حسن، امام حسین، زین العابدین، کسی نے کوئی کام نہیں کیا، یہ تو سارے بات کے لوگوں کو خیال ہے او یار یہ تو ساری چیزیں ضائع ہو رہی، اس کو جمع کرو، تو انہوں نے خود اس کو اس اہتمام سے کیوں جمع کر کے نہیں دے دیا امت کو؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے اہتمام سے جمع کر کے نہیں دے دیا؟ مطلب میں آپ کی بات کو سمجھا کہاں ہے آپ کی بات کو سمجھا نہیں، جو ہمارے پاس یہ جو جواب آپ شیخ صدوق اصول کافی کب لکھی گئی ہے؟ 10ویں امام 11ویں امام کے زمانے میں، 200 صدی، اباؤٹ 200 ہجری میں تقریباً وہی زمانہ تھا، اس سے بھی تھوڑا سا پہلے۔ اس سے پہلے کون سی کتاب تھی حدیث کی آپ کے ہاں؟ دیکھیے پھر وہی والی بات ہے، جب امام خود موجود ہے تو حدیث کی کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ جب امام کی غیر موجودگی میں کتاب کی ضرورت ہے نا، جب ناطق کتاب موجود ہے تو سامت کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ سامت کتاب کی ہمیشہ ضرورت تب ہوگی جب ناپت نہ ہو سامنے۔ 12 امام سے کتنے احادیث مروی ہیں آپ کے؟ 12ویں امام سے بھی ہمارے پاس توقی موجود ہے، بہت ساری موجود ہے۔ سب سے زیادہ حدیث کس امام سے مروی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وہ کتنے نمبر کے امام ہیں؟ میں سیکوینس کی بات کر رہے ہیں جی ہاں، امام اپنے اگر مولا علی سے بات کریں تو امام مولا علی پہلے ہیں، اس کے بعد آپ کے چھٹے امام آتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ایک چھٹے امام سے پہلے کسی کی کوئی کتاب نہیں ہے، پھر چھٹے امام سے لے کر 12ویں امام کی غیبت غبرا تک نہیں ہے، اور حدیثیں سب سے زیادہ امام جعفر صادق سے ہے۔ ایسا نہیں، آپ بالکل اس میں بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایک راوی یہ کہہ رہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث بیان کی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے فلانا نے یہ حدیث بیان کی، بہت ساری، میں آپ کی بات سمجھ گیا نا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے امام سے یہ بات سنی نا، تو یہ چین آف اس میں جانے کی وجہ ہر امام بھائی اپنے زور میں حدیثیں لکھ لیتے، امت کو دے دیتے، بھائی یہ دیکھو، خود پیغمبر نے نہیں کیا، پیغمبر نے کون سی حدیثیں لکھ کر دے دی امت کو، بلکہ منع کرتے رہے کہ نہیں لکھو۔ رسول اللہ منع کرتے رہے کہ حدیثیں نہ لکھو، رسول اللہ منع کرتے یعنی کہ اگر دیکھیں، اگر قرآن کہتا ہے کہ جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو، قرآن کہتا ہے یا نہیں؟ رسول نے منع کیا ہے کہ نہیں لکھو، رسول نے اچھا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، یہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ نے منع کر دیا کہ حدیثیں نہ لکھو بقول آپ کے، تو بھیا حدیث لکھنا حرام ہو گیا، کیونکہ رسول نے منع کیا۔ قرآن کی آیت بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے نا کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، تو اس کا مطلب یہ کام حرام ہو گیا ہے نا، تو پھر کام تو حرام ہو گیا، تو رسول اللہ کی تو ضرورت ہی نہیں، تو قرآن نازل ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ ڈاکٹر صاحب سن لینا، ڈاکٹر صاحب نے سن لینا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک تو اس آیت کے اندر مال غنیمت اور فے کی تقسیم کی بات ہے، اس میں مسئلہ جو بھی تھا، لیکن ہم اس کو جرنلی مان لیتے، رسول جو بھی دے اس کو لے لو، تو رسول نے قرآن دے دیا نا،
جی 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 میں کہہ رہا ہوں تو رسول نے قرآن دے دیا اور اس کے بعد کہا بھائی بس ٹھیک ہے اپنا کام سے کام رکھو، اس سے تم دین لے لو. اس نے حدیث لکھ کے ہی نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ رسول نے قرآن دیا، حدیث نہیں دی تو رسول نے نہیں دیا. اچھا صحیح. اگر یہ لے کر چلا جائے نا آپ کی یہ والی بات، پھر تو مزہ آ گیا، پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. تو بھائی آپ کی بات میں کیوں مانوں یہ بتائیے. پھر میں شمس الدین حسن شگری صاحب کی بات کیوں مانوں؟ پھر آپ کا مذہب الگ، میرا مذہب الگ، آپ کے برابر جو صاحب بیٹھے ان کا مذہب الگ. ہر انسان کا، پھر مسلمان تو مذہب ختم ہو گیا. ہر ایک الگ، ہر انسان کا اپنا اپنا مذہب ہوگا. وہ قرآن اٹھائے گا، اس کو جو سمجھ آئے گا وہی مانے گا. پھر میں رسول اللہ کی کہی ہوئی نماز نہیں پڑھوں گا، پھر میرا جو دل چاہے گا میں ویسی نماز پڑھوں گا. رسول اللہ نے تو منع کر دیا. یہی تو ہے میرے پیارے ڈاکٹر صاحب، یہی تو وہ ہے کہ بھائی قرآن اتنا برا حال نہیں ہوا جتنا برا حال آپ نے بتا دیا. اس سے برا حال ہے، میں ابھی بتاتا ہوں نا. سب سے برا حال تو یہ ہے کہ امت کا سواد اعظم تو بالکل گمراہ ہو گیا نا، طاغوت اور ان کے پیچھے لگ گئے. سواد اعظم تو اڑ گیا، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ایک چھوٹا اقلیت جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس معصومی ہے اور یہ سارا کچھ پشتہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. ان کے پاس آتے تو پانچویں امام پہ بھی جھگڑا ہے، چھٹے پہ بھی جھگڑا ہے، ساتویں پہ بھی جھگڑا ہے، آٹھویں پہ بھی جھگڑا ہے. ایک سیکنڈ نا، زیدیہ بھی بن گیا، کسانیہ بھی بن گیا، جالودیہ بھی بن گیا، زیدیہ بھی بن گیا نا. تو بھائی ان کے پاس تو ثقلین موجود تھا نا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، قرآن کو ہر ایک نے اپنے طرف سے لے لیا، یہ ساری چیزیں ہوئی. اگر حدیث ہوتی، شرح ہوتی تو فرعون بھی بن گیا، نمرود بھی بن گیا، شداد بھی بن گیا، تو توحید بھی بڑھ گئی اس لوجک کے حساب سے. یہی بات حقیقت رہتی ہے. فرعون بنتا رہے، نمرود بنتا رہے، شداد بنتا رہے، توحید پہ فرق نہیں آتا، حقیقت پہ فرق نہیں آتا. جی کنٹینیو کیجیے. ٹھیک تھینک یو. میں بس یہی سمجھنا چاہ رہا تھا نا کہ میں، یعنی آپ نے بہت اہم بات کی کہ بھائی قرآن اکیلا، مطلب اس سے تو ہم نے دیکھا ہر ایک نے نکالا، لیکن جن کا اب مثال ہم سنیوں کو لیتے ان کا بھی دعویٰ ہے کہ قرآن کی تشریح حدیث رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، لتبین للناس فلانا ڈمکانا آیتیں لا کے کہ رسول کا کام تھا، رسول نے ذمہ داری تھی. اچھا بابا رسول کی ذمہ داری تو کتنے وہ شرح، یہ لو جی بخاری ہے جی، یہ لو جی مسلم ہے، یہ جی ترمذی ہے. اچھا بھائی چلو ہم نے لے لیا کہ رسول کی شرح ہے. ہم جب اس کو کھول کے دیکھتے تو کوئی شرح نہیں ہے. پھر آپ لوگ دوسرا فرقہ آ گیا شیعوں کا، اثنا عشریوں کا. اثنا عشریوں نے کہا نہیں بابا یہ سب ایسے ہی ہے، یہ حدیثیں مدیثیں انہوں نے گڑھ لی ہوئی ڈالی ہوئی ہے. رسول اور ان کے ساتھ 11 لوگ اور بھی موجود ہے بھائی، ان کو مطلب 12 لوگ اور بھی ہے، ان سے لو شرح. ہم نے کہا اچھا بابا یہ تو اور زیادہ زبردست مزے کی بات ہو گئی کہ ایک بندے سے شرح نہیں ہوئی پہلا پیغمبر سے، تو انہوں نے کہا بھائی 12 اور آئیں گے وہ شرح کر لیں گے. ہم نے کہا اچھا وہ کتنے؟ آپ نے مجھے کہا یہ دیکھو اصول کافی ہے، دوسرے نے کہا یہ دیکھو ملا یحضر الفقیہ، تیسرے نے کہا کہ یہ وسائل، چوتھے نے کہا یہ بہار. میں نے سارا پشتہ اٹھایا، میں نے کہا واہ بھائی اب تو مجھے سب شرح مل گیا. وہ پشتہ اٹھا کے میں آیا پڑھنا شروع کیا تو ادھر سے بہبودی آتا وہ کہتے او یہ ضعیف ہے، ادھر سے محسنی آتے کہتے او یہ موضوع ہے، ادھر سے جو ہے سستانی آتا وہ کہتے نہیں یہ قابل استناد نہیں ہے، ادھر سے خامنائی آ کے کہتے بھائی یہ اس حدیث کو امام سے ثابت نہیں. تو یہ تو بالکل کھیل بن گیا نا، یہ تو کوئی دین رہا ہی نہیں. یہ تو نہیں ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے ابھی اتنی بڑی سٹوری جو آپ نے سنائی، بالکل ایسا نہیں ہے. بات دیکھیے یہ اچھی سٹوری تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ سٹوری بالکل ایسا نہیں. آپ دیکھیے بات یہی ہے کہ ہر بندہ کبھی پزلز کو بنائے نا، پزل بنانے کے لیے جو ایک ایک ٹکڑا ہوتا ہے نا اس کو رائٹ پلیس پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کو رائٹ پلیس پہ رکھنے کے لیے، پزلز کو مکمل کرنے کے لیے، اگر میں پزل کے اندر گھس جاؤں نا مجھے کچھ نہیں سمجھ آئے گا. مجھے اوپر آ کے برڈ آئی ویو جس کو کہتے ہیں وہاں سے دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد یہ والا ہی ٹکڑا لگے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ عقل فہم ہونا ضروری ہے، عقل اور فہم کو استعمال کریں. یہ نہ کہیں کہ مجھے شمس بھائی نے کہا تو میں شمس بھائی کے پیچھے پڑ جاؤں، جن کو کہتے ہیں وہ ٹرک کی بتی. ہمیں ہر ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ بتی کو توڑ دینا ہے. ہمیں بتی کو بھی رکھنا ہے مگر پیچھے نہیں پڑنا ہے. ہم اس کو حجت، ہم خالی رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور رسول اللہ کو بھی
वजूद मोहम्मदिया को नहीं, उसके इल्म मोहम्मदिया को मानते हैं। इसी तरह ये जो 12 आइम्मा को हम मानते हैं, तो ये 12 आइम्मा को इसलिए नहीं मानते कि बस ये 12 आइम्मा है, जो मैंने शुरू में इब्तिदा में बात करी थी ना, उनके इल्म की बुनियाद पे मानते हैं, उनके जो इल्म उन्होंने जाहिर किया उसकी बुनियाद पे उनको मानते हैं। अगर वो इल्म ना हो उनके पास तो हम आइम्मा को भी ना माने, हम आइम्मा को उनके इल्म की बुनियाद पे आइम्मा मान रहे हैं, अदरवाइज हम उनको आइम्मा नहीं माने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम रसूल से लेकर हमारे 12 आइम्मा को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि उनके इल्म की बुनियाद पे, और इल्म मैंने कहा हकीकत होता है उनके अफकार जो हम तक पहुंचे हैं। कई तो नहीं पहुंचे, मगर जो कुछ पहुंचा है ये बहुत है, काफी है, आज की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। अगर मैं अब आप किसी XYZ WXYZ को अगर आप कहें कि नहीं वो कोई इसके पीछे पड़ गया, तो ये आपके अपने जहन में खराबात थे जो आप उनके पीछे पड़ गए। हाँ, किसी की बात सुन लेना ये किसी के पीछे नहीं पड़। अगर मैंने आपकी ये बात सुन ली तो मैं जरूरी नहीं कि मानूं, अगर मैं मान रहा हूं तो ये गलती है मेरी। तो मैंने अभी कहा इसको मानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बर्ड आई व्यू से देखना पड़ेगा कि एक और मेरे पास ब्लॉक मिला है, एक और टुकड़ा मिला है इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए। तो मुझे अब उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ ऑप्टिमली इसको मैं लगाऊं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम होता है कि हाउ ऑप्टिमली आप उसको सेट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो यहाँ भी इसी तरह का सिनेरियो है। अहादीस हमारे पास मौजूद है, हमारे पास आलिम मौजूद है, उलमा मौजूद है, बहुत सारा इल्म मौजूद है, उसको कुछ किस तरह सेट करना है हमें बर्ड आई व्यू से देखना पड़ेगा। अगर मैं खुद जाऊं और बस कह दूं कि बस मैं इसी को मानूंगा और इसको नहीं मानूंगा, तो आपने अपने अकल और इल्म और फहम के दरवाजों को बंद कर दिया। और जब आप अकल, इल्म और फहम के दरवाजों को बंद कर लेंगे, यानी कि आपने जहालत का दरवाजा खोल दिया। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपको जहन खोल के अकल और इल्म और फहम को सामने रखते हुए तमाम चीजों को सामने रखें। इतना मुश्किल केस है नहीं जितना बना लिया गया है। फिर आप कहेंगे तो इख्तिलाफ क्यों? इख्तिलाफ सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने एक कहा कि बस मैं इसको मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने इसलिए कहा जो साइंस का फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, जो रिसर्च चलती रहती है ना, कभी भी दरवाजा नहीं बंद करता है। हमारे सो कॉल्ड इस्लाम के नहीं, हमारे सो कॉल्ड मजहब के पैरोकारों ने अपने अपने दरवाजों को बंद कर दिया है, जितना उनको पता है। कहते हैं इससे आगे नहीं सोचेंगे, यहां मसला शुरू होता है। आप उठा के देख लें, हर मजहब का यही मामला है। साइंस इस मामले में बड़ी अच्छी है, वो कहती है हम अपने दरवाजे नहीं बंद करेंगे, हम मानेंगे अगर कोई चीज गलत है। इस्लाम कहता है ना, जब तक गलत ना हो। हम दावा करते हैं कौल आइम्मा की, मैं दावा करता हूं कौल आइम्मा की और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि हमारा कोई, जो रसूल ने जो चीजें हमें दे के गए ने, जो तरीकेकार दे के गए, वो गलत हो ही नहीं सकते। इसीलिए तो वो रसूल है, क्योंकि मैंने रसूल को उनके इल्म की बुनियाद पे रसूल माना है। और क्यों रसूल को इल्म की बुनियाद पे रसूल माना है? क्योंकि रसूल अल्लाह के पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। जो अल्लाह का दिया हुआ इल्म होगा, जो रसूल अल्लाह के पास होगा, और फिर रसूल अल्लाह ने कह दिया कि अना मदीनतुल वालियुन बाबुहा, तो जो अल्लाह का इल्म रसूल अल्लाह के शहर में है वो अली के दर से मिलता है। इसलिए मैंने इमाम भी अली को माना और इनके औलाद अली को माना, आइम्मा। अदरवाइज मैं नहीं मानूं आइम्मा, मैं रसूल को रसूल भी ना मानूं। इसलिए रसूल को रसूल मान रहा हूं क्योंकि परवरदिगार का इल्म उनके पास है, तौहीद भी कायम है। परवरदिगार का इल्म ना हो तो रसूल रसूल नहीं रहता, इमाम नहीं रहता। अगर परवरदिगार का इल्म जो रसूल अल्लाह को दिया है वो रसूल अल्लाह इल्म अपना आइम्मा को ना दे तो ये सिर्फ बुनियाद इल्म है। अगर मैं इल्म के दरवाजे बंद कर लूं तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं वही जाऊंगा जहां आज फंसे हुए हैं अलग अलग मज़ाहिब। खाली मुसलमानों का मसला नहीं है, खाली ये मुसलमानों के अंदर फिक़्ह का मसला नहीं है, तमाम मज़ाहिब का यही मसला है। आप देख लीजिए, और अनफॉर्चुनेटली ये जो तमाम मज़ाहिब का मसला है ये मुसलमानों के अंदर भी इंटरवीन कर चुका है कई सौ साल पहले। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया साहब, मैंने आपसे टाइम भी बहुत लिया, और चूंकि मैं ये बहुत अच्छे से समझना चाह रहा था तालिब इल्म के तौर पर, तो उसने मजहब को मुकदमा हमने बात शुरू करके जो हम यहाँ पहुंचे,
تو یہ مطلب غیر مربوط کلام نہیں ہے، یہ بالکل ایک رب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے نا. یعنی میں نے آپ سے کہا کہ بھئی پہلا جو مذہب کا یا اسلام کا یا تمام دین ادیان کا خدا ایک ہستی ہے، خالق ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اس کو ہم کیسے جانے، بھئی وہ کون ہے یا کیا ہے. تو اس کے جواب میں آپ نے پھر یہ پوری بات کی. تو اس میں پھر یہ کہ بھئی قرآن، پھر میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی، بھئی اس میں تو یوں لکھا. تو آپ نے کہا بھئی اس کی وضاحت کے لیے شرح موجود ہے. تو بہت میرے خیال سے تو میرا خیال بہت پرمغز آپ گفتگو ہوئی، میں بہت مستفید ہوا. اور چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو زحمت دوں گا انشاءاللہ. چلے، تھینک یو، جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.